السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، 2 دن کی مسرت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، جب جام دیا تھا ساقی نے، جب دور چلا تھا محفل میں، ایک ہوش کے ساتھ کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ اب وقت کے نازک ہونٹوں پر مجروح ترنم رقصاں ہے، بیداد مشیت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ احساس کے میں خانے میں کہاں اب فکر و نظر کی قندیلیں، آلام کی شدت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ کچھ حال کے اندھے ساتھی تھے، کچھ ماضی کے عیار سجن، احباب کی چاہت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ کانٹوں سے بھرا ہے دامن دل، شبنم سے سلگتی ہیں پلکیں، پھولوں کی سخاوت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے۔ رات کی خاموشی میں جب آسمان کی گہری سیاہی ملی ہوئی آبی قبا پر ڈولتا چاند سرمئی بدلیوں میں چھپا تو سیاہ چادر نے اندھیرے میں ڈوب گئے گھنونے راز کے پردے کھول دیے تھے۔ حقیقت آج سارے پردے کھول کر خلیل کی نیکسی کے بیڈ روم میں آشکار ہو چکی تھی۔ حقیقت کڑوی تھی، اپنے اندر تلخیاں ہی تلخیاں سمیٹ کر آئینے میں اپنی کرہ صورت بن کر افشین آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس حقیقت کی مار نے خلیل کے ماضی کو ٹھیس لگائی تھی، جس کے لگائے گئے زخم اب بھی درد کی صورت میں اس کے سینے کو گھٹن میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اب بھی وہ زخم جوں کہ توں ہرے تھے، کبھی کوئی مرہم اس درد کا مداوا قرار نہ پایا تھا۔ اس وقت اسے زخم کی تڑپ سے خلیل کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں سرد پن، نفرت، تپش، قہر سب کچھ تو چھلک رہا تھا، ساتھ ہی ایک خاص چمک بھی۔ آخر وقت ایک بار پھر افشین نور فردوسی کو اس کے قدموں میں جھکانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر وہ ماضی کے ہر درد کا مداوا افشین کے احساسات سے لے کر ان کے غرور کو اپنے قدموں تلے روند کر کرے گا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت سامنے کھڑی افشین کی گرے آنکھوں میں بھی خلیل کے لیے ابھر رہی تھی۔ ناپسندیدگی سے لے کر غصہ، نفرت، حقارت کے ساتھ ساتھ اپنی بے بسی کے جذبات بھی ان آنکھوں میں چھلک رہے تھے۔ آنکھیں جذبات کا ترجمان تھی، مگر خوبصورت چہرہ میک اپ کے باوجود بھی ہر تاثرات سے خالی نظر آ رہا تھا۔ خلیل کے قریب بیٹھی عائزہ کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے وہ سرد مہری سے بولی، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ نگاہوں میں انگاروں کی تپش لیے بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے خلیل کو دیکھتے ہوئے ان کی آواز ہر جذبات سے خالی تھی۔ خلیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، زہرخند مسکراہٹ، مگر اس مسکراہٹ کو اس نے ہونٹوں کے بیچ سگریٹ رکھ کر دبا دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کا کام کرنے کا تاوان آپ کو کس صورت میں مجھے ادا کرنا ہوتا ہے؟ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کی آواز پاٹ سی تھی، مگر آنکھوں کی کیفیت ہنوز ویسی کی ویسی ہی تھی، ویسے ہی کاٹدار، ویسے ہی پرتپش۔ ادھر بغل میں بیٹھی عائزہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کیا رشتہ ہے ان دونوں کے بیچ؟ ایسے کون سے تعلقات ہیں جو افشین اس طرح رات کے اندھیرے میں اس کے بیڈ روم میں آئی تھی؟ ساری زندگی اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جہاں افشین کے لیے خلیل کا وجود ناپسندیدہ ترین تھا، وہیں خلیل افشین سے کبھی مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ افشین کے لیے نفرت ہی نفرت ہوتی تھی۔ پھر آج وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ رات کا یہ پہر، افشین کا ایسا حلیہ، خلیل کی راز میں لپٹی باتیں، ایسا لگ رہا تھا ان دونوں کے بیچ گہرا تعلق رہ چکا ہو۔ عائزہ کی حیرت اور شوق اس قدر اس کے جذبات پر بھاری تھے کہ وہ خود کو کچھ بولنے اور پوچھنے کے قابل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ادھر خلیل اپنے قریب بیٹھی عائزہ کے احساسات اور حالت سے بے پرواہ بنا سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے بولا، بتائیں پھر کون سا تاوان دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ لیکن یہ مت بھولیے گا کہ تاوان میں مجھے بس افشین فردوسی چاہیے۔ سگریٹ ہونٹوں سے نکالا، 2 انگلیوں میں دبایا اور سگریٹ کو بار بار ہونٹوں تک لاتے ہوئے وہ گہرا گہرا کش لے رہا تھا۔ افشین کے لیے آنکھوں میں تیز چبھن سی تھی۔ سامنے کھڑی افشین نے ہونٹ بھینچے، شیرنی سے چمک لیے ہوئے خلیل کی برف سے نگاہوں میں دیکھا، پھر عائزہ کو جو شل سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی بیوی سے کہو وہ ادھر سے جائے، میں اس کی جگہ لینے کو تیار ہوں۔ یہ چند جملے کہتے ہوئے وہ انگاروں پر لوٹی تھی۔ ذات کی حقارت کس کو پسند ہوتی ہے، مگر افشین کو تقدیر نے پھر سے وہیں لاپٹ تھا جدھر سے انتقام کا سفر شروع کیا گیا تھا۔ ان کی بات مکمل ہوئی اور خلیل مسکرایا، سرد کاٹدار مسکراہٹ بتاؤں افشین کی ذات کو رونتا رہا، پھر بھی اس کے اندر کی آگ بجھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا، یوں تو مجھے چاہیے تھا میں اس گھر کی مالکن کی اوقات اپنی کاغذی بیوی کو بتاتا، مگر کیا کروں، تمہارے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے عورتوں کے جذبات سے کھیلنا بے غیرتی لگتا ہے۔ آواز سرد بھی تھی، کڑواہٹ سے بھری بھی آنکھیں برف سی تھیں اور تیز چبھن بھی لیے ہوئے، لیکن اب شل سی بیٹھی عائزہ چپ نہیں رہ سکی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا رشتہ ہے تم دونوں کا؟ کون ہے یہ تمہاری خلیل؟ خاموش بیٹھی عائزہ اور تماشا نہیں دیکھ پائی تھی۔ بستر پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ شیرنی سا غرائی تو خلیل نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔
میری بیوی بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میری بیوی بس وہ تھی جو مر چکی ہے، وہ جیسے بپھر کر غرایا تھا۔ اس کی غراہٹ نے ایک دم سے عائزہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آنکھیں ایک دم سے گلابی سی پڑیں۔ سامنے کھڑی افشین نے سر گھما کر دیوار کی طرف دیکھا۔ فوٹو میں نظر آتی معصوم عورت افشین نے نہ جانے کیوں تیزی سے نگاہیں پھیر لیں، اور اس سے بھی تیزی سے وہ قدرے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا تھا تصویر والی عورت کی چپتی نگاہیں ان کی پشت کو چھید رہی تھیں۔ وہ اس آنکھوں سے بچ کر بیڈ کی طرف دیکھنے لگی جدھر خلیل عائزہ سے سرد آواز میں کہہ رہا تھا، مجھ سے کچھ پوچھنے کا حق نہیں دیا تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ خلیل کی آواز اور آنکھیں اجنبی بن چکی تھیں۔ عائزہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم؟ یہ اہانت کا احساس تھا یا دکھ کا؟ عائزہ کا چہرہ سرخ ہوا، مگر خلیل کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی ہی رہا تھا۔ عائزہ میڈم، ہمارے بیچ بس جسموں کا رشتہ، جسموں کے رشتے میں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بیوی والا مقدس تعلق نہیں، تو آئندہ میری بیوی بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اپنی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں کو اس نے عائزہ کی گرے آنکھوں میں ڈال کر کہا۔ آواز میں اور بھی کڑواہٹ گھل گئی۔ جس دن تمہارے دل میں یزدان کو پانے کی حسرت ختم ہو جائے، اس دن تم شاید کچھ پوچھنے کا حق بھی رکھ سکتی ہو، مگر میں جانتا ہوں یہ وقت کبھی نہیں آئے گا، تو خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری ضرورت پوری کر دی میں نے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، انگارہ تھا جس کے جلن سے عائزہ کا سارا وجود سوزش میں مبتلا ہو گیا۔ سارا خون آنکھوں میں سمٹ آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے تکیے پر پڑا اپنا سلکی روب اٹھایا اور وہ بیڈ سے اتر کر چلی جاتے وقت دروازہ بند کرتی جانا۔ عائزہ نے پھر پیچھے مڑ کر افشین کو دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ روب کاندھوں پر ڈال کر بہت تیزی سے دروازہ کھولا اور تھاڑ سے دروازہ بند کر کے وہ نکلتی چلی گئی تھی۔ خلیل نے دونوں ہاتھ باندھ کر ساکت کھڑی افشین کی طرف دیکھا۔ اس بار کس کے خلاف سازش کرنی ہے؟ یہ بولتے ہوئے خلیل کی نگاہوں میں برسوں پہلے کا منظر لہرایا۔ یوں ہی زخمی افشین سامنے تھی، یوں ہی وہ اپنے بستر پر تھا، اور افشین نے وجدان غازی خانزادہ کی عزت کو داغدار کروانے کے لیے اپنی عزت پر ملازم کے ہاتھوں کا داغ لگا لیا تھا۔ وہ رات خلیل کی ہار کی جشن کی رات تھی۔ اس نے افشین نور فردوسی کو ان کی اوقات بتا دی تھی۔ پیر میں پہنے جوتے کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پیر اچھال کر جب جوتے اتاریں گے تو وہ سیدھا سر پر بھی گر سکتے ہیں۔ افشین نے آسمان پر تھوکنے کی کوشش کی تھی اور وہ تھوک ان کے چہرے کو کر ہی کر چکا تھا۔ آج پھر سے ویسے ہی ایک رات تھی جب خلیل کے اندر لگے انتقام کی آگ کو ٹھنڈک ملنے والی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ کر رہی تھی۔ کمشنر وجدان کے گھر ایک جوان ہے، اس کا قتل کرنا ہے۔ کوئی دیکھتا اس وقت افشین کی آنکھوں میں کیسی چمک ابھری تھی۔ قدم قدم خلیل کے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، پر اس بار خلیل کی پیشانی پر سوچ کی لکیر ابھری۔ بھویں سمیٹ کر افشین کے چہرے کو جانچا۔ کون سا جوان؟ اس کے گھر پر تو اس کے بیٹے ہیں یا اس کا داماد؟ تم کس جوان کی بات کر رہی ہو؟ افشین قریب ہوئی اور خلیل نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا کش لیا تھا۔ دل و دماغ افشین کی طرف سے ہی، مگر رہ کر کانوں میں ماضی کی چند آوازیں بھی سنائی دے جاتی تھیں۔ اپنی بے عزتی کے جملے، نفرت کی مار اور ناگن سے افشین اور کمسن جوان کے زخمی وجود کی چیخیں۔ خلیل نے ایک دم سے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر افشین کی طرف دیکھا جو رازداری سے بول رہی تھی۔ یہ میں نہیں جانتی، مگر مجھے یقین ہے ایک نیا لڑکا ہوگا اس کے گھر پر، اس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ افشین بولتے ہوئے وہیں اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ گرے آنکھوں میں طوفان سا بھی تھا اور آگ کی تپش بھی۔ نیلی آنکھیں سن کر خلیل ٹھٹکا، غور سے افشین کا چہرہ دیکھا، پھر اس جوان کو مارنے کی کوئی خاص وجہ؟ یہ پوچھتے ہوئے ہاتھ میں لیا اور سگریٹ کا ٹکڑا بھی ہاتھ بڑھا کر ایش ٹرے میں مسل دیا۔ تمہیں وجہ سے دلچسپی ہے یا مجھ سے؟ افشین کے مسکراہٹ میں ہزار راز تھے۔ خلیل نے سر جھٹک دیا۔ لیکن میں کیوں ماروں؟ خلیل کا ہاتھ اٹھا اور افشین کی گردن پر آ کر ٹھہر گیا۔ کبھی دل میں یہ حسرت رہتی تھی کہ وہ افشین خانزادہ کی گردن مروڑ دیں، مگر یہ سزا ان کے لیے ناکافی تھی۔ سزا تو یہ تھی کہ وہ افشین کے غرور کو اپنے وجود تلے رون دیا کرے، اسے یہ احساس دلا کر کہ جس ملازم لڑکی کی ذات پر زناکار کا الزام لگایا تھا وہ اس سے کس طرح ایک زناکار کی طرح پیش آ سکتا ہے۔ ایک رات بتا چکا، آج رات پھر سے معنی سمجھا دینے کی رات تھی۔ تم ہی اسے مارو گے۔ اپنی گردن پر عجیب طریقے کی سختی سے پھرتے ہاتھ کو انہوں نے گردن سے جھٹکنا چاہا، مگر اس سے پہلے خلیل نے افشین کی گردن اپنے اس ہاتھ کے پنجے میں جکڑ لی۔ میں اب تیرا غلام نہیں، افشین نور فردوسی، جس پر زنا کا الزام لگا کر تو اپنے باپ کے ہاتھوں مجھے موت کے دہانے تک پہنچا دے۔ یاد ہے نا تجھے وہ رات، جس رات تو نے میرے اندر گناہ کے پہلے حیوان کو زندہ کیا تھا؟ خلیل کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں آگ سی تپش تھی، قہر ہی قہر تھا، اور افشین کی آنکھوں میں ماضی کی تصاویر، وہی ماضی جو ان سے اور خلیل سے جڑا ہوا تھا، وہ ماضی جس سے وہ دونوں نفرت کے تار سے جڑ گئے تھے۔ سالوں پہلے کی اس وقت کی بات تھی جب غازی افشین کی زندگی میں نہیں آیا تھا اور خلیل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ ایک خوبصورت جوان تھا۔ آج کے خلیل اور اس زمانے کے خلیل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تب وہ سرخ و سفید رنگت والا نوجوان تھا جس کے چہرے پر اس کی آنکھیں سب سے خوبصورت ہوا کرتی تھیں، نیلاہٹ چھلکاتی معصوم آنکھیں، وہی آنکھیں جس سے افشین اٹریکٹ ہو گئی تھی، اور ایسی اٹریکٹ ہوئی کہ وہ اپنے ملازم نوجوان کو اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی تھی۔ اس کھینچاؤ میں جسے محبت کے علاوہ نفسانی خواہشات کا ہر رنگ کہہ سکتے تھے۔ افشین کی عادتوں میں ایک خاص عادت تھی، انہیں خوبصورت مرد اپنی طرف کھینچتے تھے۔
خلیل بھی انہیں مردوں میں شامل تھا جس سے افشین بے چینی سے متاثر ہوئی تھی، لیکن خلیل کے اندر تب بھی عورتوں سے متاثر ہونے والی کوئی خاص جذبات نہیں تھے، وہ اس سے بچتا تھا، لیکن افشین کے اندر دھیرے دھیرے اسے پانے کی تڑپ آگ کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر ایک رات وہ خلیل کو اپنی طرف کھینچ کر لے آنے کے لیے سازش رچ چکی تھی۔ وہ رات انہوں نے ڈرنک بھی کی ہوئی تھی، وہ نفسانی خواہش میں بندھی ہوئی اور خلیل مسلسل ان سے دور رہنے کی کوشش میں مصروف، اور تب حشمت فردوسی اچانک وہاں آ گئے تھے، اور پھر مالک اور نوکر کے بیچ کی وہی کہانی۔ افشین نے سارے الزام خلیل پر رکھ دیے اور خود معصوم بن گئی۔ حشمت فردوسی اس دن خلیل کو مار دیتے اگر سعدیہ بیگم نے خلیل کی جان نہیں بچائی ہوئی تھی۔ پھر خلیل پر پہلے گناہ کا الزام لگا، وہ بھی زناکار کا۔ خلیل کے اندر تبدیلیاں اسی زمانے سے شروع ہوئی تھی۔ پہلے ناکردہ گناہ کا پتھر ایسا لگا کہ اس پتھر کے مار نے دھیرے دھیرے اسے گناہوں کے دلدل میں دھسا دیا تھا، اور اب وہ کسی بھی گناہ کو کرنے میں ہچکچاتا نہیں تھا۔ آج رات کے لیے میں پھر سے تمہاری جس طرح چاہوں مجھے ماضی کی سزا دے سکتے ہو، مگر کل کے بعد تم ایک بار پھر وہی کام کرو گے جو میں کہوں گی۔ گردن پر پھندے کی طرح کسے خلیل کے ہاتھ کے پنجے پر دونوں ہاتھ رکھ کر افشین کی گھٹی گھٹی آواز اسے ماضی کی دنیا سے باہر کھینچ لے آئی تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے افشین کی باہر کو ابلتی آنکھوں میں دیکھا، وہ مشکل سانسیں لے رہی تھی، لیکن آنکھوں سے لے کر آواز تک میں زخمی ناگن کی پھنکار تھی۔ خلیل نے گردن کو ایک جھٹکا دیا اور افشین اس جھٹکے سے بیڈ پر سنبھل ہی نہیں سکی، وہ لڑکھڑائی اور بیڈ کے نیچے فرش پر الٹ گئی۔ جس تیزی سے گری تھی اسی تیزی سے جھٹکے سے سر موڑ کر بستر پر بیٹھے خلیل کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ پتھر اور آنکھیں برف سی ہو گئی تھیں۔ اس رات میں نے تجھے قبول کر لیا تھا کیونکہ ایک تو غازی سے مجھے خود انتقام لینا تھا، دوسرے اس کے جیسے مرد کے ساتھ رہ کر تو پاک سی لگی تھی مجھے، مگر اجلال کی بیوی اور شہر کے غلیظ نیتاؤں کے پہلوؤں میں رہنے والی افشین خانزادہ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں تھی، تیزاب میں بجھی تلوار کی مانند کاٹ کر رکھ دینے والا وار تھا، جس نے افشین کے سارے وجود کو ایک ہی پل میں کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس کا ہر ٹکڑا کچلا گیا ہو، مسلا گیا ہو۔ شاید کی کاٹ وجدان کی آنکھوں میں دکھتی نفرت سے بھی کاٹدار تھی، کیونکہ وہ اس کے دل کا بادشاہ تھا، مگر سامنے بیٹھا انسان جسے انہوں نے کبھی کسی خاطر میں نہیں لایا تھا، جو ان کے قدموں میں بچھی زمین کا ذرہ تھا، وہ ان کی تحقیر کر گیا تھا۔ شیرینی سی آنکھوں میں سرخی لہو رنگ ہو گئی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور زخمی شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ اپنی اوقات بھول گئے ہو تم؟ خلیل استہزائیہ مسکرایا، آگے وہ اور افشین کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا۔ میری اوقات مجھے تمہاری آنکھوں میں صاف دکھ رہی ہے، ڈر و بے بسی، محتاجی، انتقام کی تڑپ، سب کچھ تو ہے تمہاری آنکھوں میں۔ خلیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے افشین جیسے ڈھیلی سے پڑی، یہ کام وہ خلیل کے علاوہ کسی اور سے کروا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ یزدان خانزادہ اس جوان کا سوالی بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہو، اس سے پہلے ہی وہ اس فتنے کو دبا دینا چاہتی تھی، اس طرح دفن کر دینا چاہتی تھی جیسے برسوں پہلے انہوں نے یہ راز دفن کر دیا تھا۔ دیکھو خلیل، ڈھیلی پڑی تو آواز میں سے غراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ خلیل نے بس سر جھٹکا، پیچھے ہو کر پشت پھر سے بیڈ کے ہیڈ سے لگائی اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے بس اتنا کہا، میں سن رہا ہوں۔ اب اس طرح سرد و سپاٹ انداز میں آ چکا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر افشین پھر سے بستر پر ٹک گئی، دو انگلیوں سے روب ٹانگوں پر برابر کیا تھا، پھر خلیل کی طرف دیکھا۔ تم اس جوان کو مار دو گے تو پھر تم جو کہو گے وہ میں مان لوں گی۔ خلیل کے بستر پر پھیلے پیروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے افشین اب عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ خلیل نے بس ان کا چہرہ دیکھا، پھر ان کا ہاتھ اپنے پیروں سے جھٹک کر پیر سمیٹ کر سیدھا ہو گیا، پھر بستر سے ہی اتر گیا۔ افشین نے بس اس کے چہرے کو انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھورا تھا۔ میں تمہارا کام بس ایک صورت میں کر دوں گا، تمہیں بس میرا ایک چھوٹا سا کام انجام دینا ہوگا۔ وہ پل میں ہی اس رات کے لیے ایک جال بن چکا تھا، ایسا جال کہ یزدان خانزادہ سمجھ ہی نہ سکے شکار کس کا کیا گیا اور کون شکار ہو گیا ہے۔ نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں مکار سی چمک تھی۔ کیسا کام؟ افشین نے آنکھیں جھکیڑ کر اسے دیکھ کر کام کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی۔ خلیل نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کام سے پہلے بتا دوں گا، اب آپ آ جائیے میڈم، اجلال خانزادہ اتنے بھی بے خبر نہیں ہے جتنا آپ سمجھنے کی اب آپ جائیے میڈم، اجلال خانزادہ اتنے بھی بے خبر نہیں ہے جتنا آپ سمجھنے کی غلطی کرتی ہیں، وہ بے تاثر آواز میں بولا۔ سر کو خم دیا اور افشین کے اس کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ وقت نے اسے ایک مہرہ استعمال کرنے کا وقت دے دیا تھا، جس کا استعمال کر کے وہ یزدان خانزادہ کو ایسی چوٹ پہنچانے کی سازش کر چکا تھا جس کی چوٹ سے وہ دب بھی جائے گا، مر بھی جائے گا۔ جہاں تم ہو وہیں میں ہوں، تیرے نہ ہونے سے لگتا ہے میں کیوں ہوں، تو ہی میرا کل ہے، تو ہی میرا آج ہے، صبح کی کروٹوں سے جو ہے، شام کی حرکتوں سی جو ہے، بعد بھی جو فرصتوں کی جو ہے، وہی تم ہو، جو آہٹ خوشیوں کے چلنے کی، جو راحت نیندوں سے ملنے کی، جو عادت خوابوں کے اڑنے کی، وہی تم ہو۔ میں شاید ہوں، یقین تم ہو، میرے چہرے پر ٹھہری ہنسی تم ہو، تیرا ملنا یوں روزانہ، لگے سانسوں کی عادت تم کو دہرانا، تو ہی میرا کل ہے، تو ہی ہے میرا آج، جہاں تم ہو وہیں میں ہوں۔ ہوائیں تجھ سے جو گزری ہیں مجھے وہ سانسیں بن کر ملی ہیں، زندگی کی طرح ٹھہری ہے، دیکھو نا تم، کبھی الفاظ بن کے میرے ذرا ہونٹوں پر یوں رہ لینا، میں بولوں اور سنائی دینا، ہمیشہ تم، تو ہی میرا کل ہے، تو ہی میرا آج ہے، جہاں تم ہو وہیں میں ہوں۔
جہاں ایک طرف زمین کے ایک ٹکڑے پر شان سے کھڑی اجلال مینشن کی عمارت کے اندر سازشوں کا آغاز ہو رہا تھا، بے رحم منصوبہ بندی ہو رہی تھی، ٹھیک انہی پلوں میں زمین کے ایک ٹکڑے پر رات دل فریب سائے میں لپٹ کر تاروں کے آنچل تلے سحرزدہ سے دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ اس رات میں بہہ رہی ہواؤں کے سنگ سنگ بادلوں کی بھوری سفید چادریں چاند کے حسین چہرے کو ڈھک کر فضاؤں میں گھلتی سرمست گلابی رنگ جیسا نشہ کائنات کے سارے وجود پر پھیر رہی تھی۔ آسمان کی اتھاہ میں تیرتا تنہا چاند جیسے ان دونوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سیاہ تارکول کی سڑک پر کالی کار دوڑ رہی تھی اور اندر دعا اپنی سیٹ پر سکڑی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ گھبراہٹ تھی کہ آنے والے پلوں کو سوچ کر دل کا سست روی سے چلنا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے شاکر سے نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹے کار کی کھڑکی سے اس پار بھاگتے دوڑتے منظر کو دیکھتی بار بار ہتھیلی بھیگتی جا رہی تھی، اور بھیگی ہتھیلیوں سے مہندی کی خوشبو کار میں رچتے بجتے ہوئے شاکر کی سانسوں کو بھی چھو جاتی تھی۔ خوشبو سانسوں کو چھوتی اور دل جذبات کے ساتھ کشمکش میں مبتلا ہو جاتا، ادھر سے تقاضا ادھر سے تغافل، عجب کھینچتانی میں پیغام میں بر ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں اترتی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے، لہروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرایا، پھر یوں ہی مسکراتے ہوئے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ہی اس نے ذرا سی گردن موڑ کر ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھا۔ اسے قدرے رخ موڑے وہ شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ اس سے گھبراتے اور شرماتے ہوئے بچنے کی ایک ناکام کوشش، شاکر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ زبان کی بیٹری کیوں ڈاؤن ہے؟ صرف بولا نہیں تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر سے ہٹا کر اس نے دعا کا سر بھی دو انگلیوں سے چھوا۔ وہ چونکی، گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر گہری بھوری آنکھوں کی مہکتی مچلتی مانی خیز چمک سے گھبرا کر رخ بھی موڑ لیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، چھوٹے چھوٹے دو جملے ادا کر کے وہ پھر سے شیشے کے پار دیکھنے لگتی کہ اس بار اس کا بازو شاکر کی گرفت میں تھا۔ دعا چاہ کر بھی رخ نہیں موڑ پائی۔ بازو چھوڑو، نظریں ملائے بنا بس اس کی گرفت سے بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کوشش میں چوڑیوں نے بے تراجی مظاہرے کیے اور جلتا رنگ تھا شاکر کے سینے میں بھی بجا تھا۔ دھڑکنیں اور بھی ترس کر دھڑک اٹھی، مگر جس گھڑی کا انتظار تھا اس میں وقت درکار تھا۔ یہ سوچ کر اس نے دل کو سمجھایا، مگر اس نے بازوؤں کو کیا چھوڑنا تھا، بلکہ اسی بازو کو کھینچ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ دعا کھنچتی ہوئی قریب ہوئی اور اس نے اس کے پہلو میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا۔ شاکر، ہم کار میں ہیں۔ دل کی جو حالت ہوئی سو ہوئی، مگر خوف سے وہ بھی اور بھی گھبرا گئی تھی۔ کار کی ونڈ اسکرین کے اس پار سنسان روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں سہما سا تاثر تھا۔ میں نے کب کہا ہم پلین میں ہیں؟ ادھر وہ ہمیشہ کی طرح سے ہی الگ موڈ میں تھا، سرشاری تھی یا سرمستی جو رگ رگ میں دوڑ رہی تھی۔ دعا کے پہلو پر ہاتھوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ بھی سنبھالے ہوئے تھا۔ کار اسی طرح سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بدتمیز، کار ڈرائیو کر رہے ہو، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، کب تک شرما گھبرا کر خود کو بولنے سے روک سکتی تھی؟ گردن موڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے غصے سے کہا تو میں ہر حال میں ڈرائیونگ کر لیتا ہوں، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سہاگ رات تو آج ہماری ہو کر رہے گی، آج سالہ کسی چیز کو مزاحم نہیں بننے دوں گا، اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے اس نے دعا کا چہرہ دیکھنے کے لیے جو اپنی گردن گھمائی تو دعا کے چہرے سے اس کے ہونٹ چھو گئے۔ ایک تو اس کی بات، اس پر سے یہ اچانک کا دل فریب تصادم۔ دعا کے چہرے کا رنگ پھر سے سرخی میں تبدیل ہونے لگا۔ شاکر کی نگاہیں اس کے چہرے پر استحقاق جتا جاتی کہ منزل تک پہنچ جاؤں، پھر شرما لینا، ورنہ پھر اپنی میں کوئی گارنٹی نہیں دوں گا۔ ویسے بھی رات اور سڑک سنسان، سوچ لو، جگہ رومانٹک ہے، کار بھی بری نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر کھلتی لالی شاکر کے دل کی بے بسی اسے دقت سے روبرو کروا رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے ہونٹ اس کے گال پر رکھتی ہے، گالوں کی گرم نرم سے دلکش چھوان شاکر کے ہونٹ کچھ اور پیاس سے لبریز ہوئے۔ جملوں کی معنی خیزی سے لے کر گالوں پر تک پھسلتے ٹک کر پھسلتے دہکتے ہونٹوں تک وہ اس کی باہوں میں بری طرح سے مچلی، اور اس کے مچلنے سے وہ اور کار دونوں ہی بہک جائیں، اس لیے اس بار اس نے آسانی سے اپنا ہاتھ اس کے پہلو سے ہٹا لیا۔ بہت ہی فضول ہو گئے ہو تم، خفگی سے کہہ کر وہ پھر سے اپنی سیٹ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کمر پر ابھی سخت ہاتھوں کی جکڑن پوری حص سے محسوس ہو رہی تھی، گال دہک رہے تھے، ہونٹوں کی پیاس سے تپ رہے تھے اور دل کی حالت نازک بنی جا رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں الگ سرد ہوئے جا رہے تھے۔ بے خودی میں لے لیا بوسہ، خطا کیجیے معاف، یہ دل بیتاب کی ساری خطا تھی، میں نہ تھا۔ اس کے مستی سے شعر گنگنانے پر دعا نے بس ذرا سی اس کی طرف نگاہ کی۔ میں پہلے سے بہت نروس ہوں، تم کچھ دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتے؟ اپنے ہاتھوں میں سوکھ کر جھڑتی مہندی کو دیکھتے ہوئے وہ خفا بھی تھی اور آواز میں لرزش سی بھی تھی، دل سے لے کر وجود تک میں لرزش سی اتری ہوئی تھی۔ اس لرزتی کانپتی آواز کے سحر سے وہ اور بھی مسرور سا ہوا تھا۔ میں تو اچھا خاصا گنڈا سا بنتا تھا، رومانٹک ہیرو تو تم نے ہی بنایا۔ اب جو اپنی رضامندی تم نے میرے ہاتھوں میں سونپ دی ہے، تو اب میرا ارادہ تمہاری سانسوں تک کو اپنی سانسوں سے چرا لینے تک کا ہے۔ میری ساری بےتابیوں کو تمہیں سہنا ہی ہوگا، میڈم شیرنی، بوجھل سی ہوتی آواز میں کہتے ہوئے وہ یوں ہی کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی طرف جھکا تو دعا کھسک کر دروازے سے اور بھی لگ گئی۔ دل اب کان میں دھڑکنے لگا، سر گھٹنوں سے جا لگتا کہ
تم کیا سمجھتی ہو تمہاری سانسوں سے گزرنے میں یہ دوریاں مجھے روک سکتی ہیں؟ ایک بار پھر اس کی کلائی شاکر کی گرفت میں آ گئی تھی۔ شاکر تم مجھے یہیں بے ہوش کر دو کہ کیا؟ اس بار وہ جو بے بسی سے گھبرائی شرماتی ہوئی دبا دبا سا چیخی۔ مستی میں ڈوبی ہنسی شاکر کے ہونٹوں سے نکل گئی۔ دعا نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ وہ سچ مچ کا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ہمیشہ اس سے لڑتے جھگڑتے یا دلکش لمحوں سے گزر کر اس کے لمس کو باروں ہاتھ چھوا تھا، مگر ایسی گھبراہٹ کبھی محسوس نہیں ہوئی جیسے اب ہو رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں تک سرد ہو رہے تھے۔ ایک نگاہ کے ملاپ نے جو ہیزل بھوری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک دیکھی، اس نے ایک دم سے کار روک دی۔ دعا سر جھکا کر اپنی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی کہ ادھر دیکھو میری طرف۔ شاکر نے اس کا دونوں کاندھے تھامے اور نرمی سے دعا کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ وہ سر جھکائے بس اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ایک انگلی ٹھوڑی کے نیچے رکھی اور دعا کے جھکے سر کو اونچا کیا۔ یہ صرف ڈر ہے یا کوئی اور بات؟ تم راضی نہیں ہو؟ اس نے دعا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جو سنجیدگی سے پوچھا تو وہ بس نفی میں سر ہلا گئی۔ آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ سر کس پر ہلایا؟ سچ میں راضی نہیں ہو؟ آواز کی سنجیدگی پر پلکوں میں جنبش ہوئی اور دعا نے ہولے ہولے پلکوں کی جھالریں اٹھائیں۔ ہیزل بھوری آنکھیں شرم و حیا کے احساس سے لبریز تھیں۔ راضی نہیں ہو؟ جو اقرار آنکھوں میں نظر آ رہا تھا، وہ اقرار زبان تک لانے کے لیے وہ ویسے ہی سنجیدہ رہا تو وہ جھنجھلا سی گئی۔ جو اس کا ضدی سچ ہے، سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بننا۔ راضی نہیں ہوتی تو گھر سے اٹھ کے تمہاری کار تک کیوں آتی؟ ساتھ کیوں جاتی؟ میں کسی اور ہی بات سے پریشان ہوں اور تم؟ جھنجھلاہٹ سے بولتے ہوئے وہ جو بے ساختہ بولتی چلی گئی۔ شاکر کے لبوں کی گوشے مسکراہٹ سے متحرک ہوئے، نگاہیں اس کے اصلی گلابی رنگ لبوں پر مدھم ہوتی لپسٹک کے رنگ کو خود میں جذب کرنے کے لیے تڑپ اٹھی۔ کتنی دقتوں سے وہ خود کو سمجھائے ہوئے تھا، مگر اب ڈور پھسلی کہ تم راضی ہو تو یہ لب میرے ہونٹوں سے کیوں دور ہیں؟ اس نے اچانک اپنا چہرہ بڑھایا اور اس کے ہونٹوں کو چوم لیتا کہ دعا نے اپنے لبوں پر الٹی ہتھیلی رکھ دی۔ شاکر کے ہونٹ سرد بھیگی ہتھیلی پر ٹک گئے، جن پر لگی مہندی کی دل فریب گیلی گیلی سی خوشبو سانسوں سے اتر کر سینے میں راحت بن گئی۔ اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے رکھے اس نے ابرو اٹھائی، جیسے پوچھ رہا ہو کہ احتجاج کیوں؟ گھر چلیں پہلے۔ شرم و گھبراہٹ سے بوجھل اٹھتی گرتی نگاہوں کا جادو سر چڑھ کر دنیا سے غافل کر دینے والا تھا۔ اس نے بس گہری سانس لی، پھر سیدھے ہوتے ہوئے وہ اتنا بولا، گھر پہنچ کر تو جیسے تم مجھے اپنی کرنے دو گی نا، جس قدر تم شرمائی گھبرائی ہو، میرا خیال ہے زبردستی آخری آپشن ہے۔ اس کے بغیر تو میری سہاگ رات بنتے ہی نہیں دکھ رہی ہے۔ سر چھٹک کر آخری جملے اس نے ہلکی آواز میں مہم میں بڑبڑا کر ادا کیے تھے، پھر کار سٹارٹ کر کے دوبارہ روڈ پر دوڑانے لگا۔ ادھر دعا اس کی بڑبڑاہٹ پر دھیان دیے بغیر پھر سے اسی حالت میں سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی، لیکن اس بار شیشے کے پار دیکھتے ہوئے وہ چونکی۔ یہ راستے تو انجان تھے، وہ گھر کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ شاکر ہم گھر جا رہے ہیں نا؟ تیزی سے رخ موڑ کر اس نے جو پوچھا وہ پھر سے مسکرا دیا۔ تمہارے خیال میں اور کہاں جا سکتے ہیں؟ ملک سے باہر تو نہیں؟ پتہ چلے کہ سہاگ رات منانے کے لیے ویڈنگ اینیورسری کا دن آن پہنچے۔ اپنے سادے سے سوال کا اس قدر لمبا چوڑا جواب ابھی بے سر و پا کا دعا کی تیوری چڑھی۔ مجھے نا تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ناراضگی سے کہہ کر وہ گردن گھما کر باہر دیکھنے لگی۔ ناراض محبوب کو ستانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ عشق صدا کر رہا تھا یا سانسیں اس کی قریب تر کرنا چاہتی تھی؟ کون سی خواہش شر تھی؟ یہ وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس سے بولتی رہی، اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے چاہے دل بس یہی ضرور سوچو تو میری خواہش کے مطابق سوچ کر گھر جانے کی فرمائش نہیں کرتی تو اب تک ہم کتنے آگے بڑھ چکے ہوتے۔ میں تو امیجن کر کے ہی۔ شاکر! وہ شرم سے چینخی پڑی تھی، اس کی باتوں سے کان اب دھواں چھوڑنے لگے تھے اور وہ زور سے ہنس دیا، کیف سے لبریز ہنسی۔ دعا کی رنگت اور بھی سرخ ہوئی۔ استغفر اللہ، کتنے بے شرم ہو چکی ہو تم! گال تپ رہے تھے، گردن سرخ ہو گئی تھی۔ اپنی ہنسی دبا کر اس نے سرخ انار بنتی دعا کی طرف دیکھا۔ ہیروئن کے معاملے میں ہیرو بے شرم ہی ہوتے ہیں۔ تم نے تو شرما شرما کر ڈراموں میں خوب دیکھے ہوں گے ایسے سینس، پھر بھی میرے ساتھ رومانٹک سین کرتے ہوئے 4 فٹ کی دوریاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک بار پھر وہ اس کی طرف جھکا اور اس بار ہونٹ دعا کے بازوؤں کو چھو گئے تھے۔ جتنی تیزی سے وہ سیدھا نہیں ہوا تھا، اتنی تیزی سے وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ پلیز مت کرو نا۔ شانوں سے کھسے گئے پہلو میں گرے دوپٹے کو وہ اٹھا کر اپنے ارد گرد لپیٹتی کہ اس سے پہلے ہی شاکر کے ہاتھ نے وہ دوپٹہ کھینچ کر بیک سیٹ پر اچھال دیا۔ یہ چادر میرے سامنے لینا جائز نہیں ہے۔ دعا جو اس کی حرکت سے بے تحاشا گھبرا گئی، بھی کچھ کہتی کہ میری بے تابیوں سے گھبرا کر کوئی مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ وہ تو ہر ہنر میں ماہر تھا۔ دعا کی کچھ کہنے کی کوشش کرتے شرم کی مسکراہٹ میں ڈھلے، اور کچھ کہنے کی طاقت اب نہ زبان میں تھی اور نہ ہمت۔ دل میں اتر جانے والی ان آنکھوں کی گرم آن سے وہ بے ساختہ کھسک کر اس کے بازوؤں میں ہی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کی نگاہوں سے بچنے کی دلکش کوشش۔ شاکر ایک ہاتھ کو پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ کر گنگنایا، ہمیں ہے شوق کہ بے پردہ تم کو دیکھیں گے، تمہیں ہے شرم تو آنکھوں پر ہاتھ دھر لینا۔ میں خوبصورت لب و لہجے کا مالک تھا، یہ بارہا دعا نے قبولا تھا۔ اب بھی اس کی آواز کی خوبصورتی سے وہ اور بھی اس کے بازوؤں کے حلقے میں سمٹ گئی تھی۔ مہکتا شرماتا گرم و نرم وجود اب کس طرح اسے بے تاب ہونے سے روک سکتا تھا؟ یہ دل کے حالات اور امڑتے جذبات کے طوفان اسے بتا رہے تھے۔ ایک دم سے کار کی رفتار اس نے کچھ اور تیز کی اور کچھ ہی منٹوں میں وہ اپنی منزل کے قریب تھا۔ ویسے بھی اسے جتنا وقت درکار تھا اتنا وقت اس نے لے لیا تھا۔ ہماری منزل آ گئی ہے، دعا کے کان کے پاس جھک کر اس نے مدھم سرگوشی سے کی تھی۔
وہ تھوڑا اور چہرہ چھپا گئی، ساتھ ہی ہاتھوں کی مٹھیاں شاکر کی شرٹ کے سینے پر سے کس گئی تھیں۔ دھڑکنیں اس قدر بے ہنگم ہوئیں کہ ان کے شور کی آواز اس کے سینے تک بھی پہنچ گئی۔ شاکر اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ گہری بھوری آنکھیں اور بھی روشن ہو اٹھیں اور لبوں پر آئی مسکراہٹ دبا کر وہ دعا کے کان کے پاس جھکا۔ کیا چاہتی ہو؟ پہلی شروعات کار سے شروع ہو جائے؟ صرف کہا نہیں تھا، وہاں اپنے لب بھی رکھ دیے۔ دعا سے تڑپ کر دور ہٹی، پھر بجلی کی تیزی سے رخ موڑا اور اس سے بھی تیزی سے وہ فرنٹ ڈور کھول کر اتر گئی۔ شاکر اسی طرح مسکراتے ہوئے چابی نکال کر فرنٹ ڈور کھولتا کار سے اتر گیا۔ امید کے مطابق وہ شرم و حیا بھول کر سامنے نظر آتے چھوٹے سے مگر روشنیوں سے جگمگاتے خوبصورت بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر اس نے صرف اپنی دعا کے لیے اس دنیا میں اس کے ساتھ جنت بنانے کے لیے لیا تھا۔ یہ گھر ان کی محبت کا بنے گا، یہ اس کا یقین تھا۔ شاکر یہ دعا عجیب و غریب احساسات سے گھری اس کی طرف مڑی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہو گیا۔ دونوں ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کے اب تک سرد ہوئے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ یہ ہماری چھوٹی سی دنیا، ہمارا گھر، اپنی نئی زندگی کی شروعات میں ادھر سے یہ کرنا چاہتا ہوں، محبت سے لبریز ہو کر کہتے ہوئے اس نے اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ یہ ہاتھ وہ ہاتھ تھے جس سے ساری زندگی اپنی دھڑکنوں سے کھیلنے کی اجازت وہ دے چکا تھا۔ دعا خوشی کے احساس سے گھری اور ایک خیال بھی ذہن سے گزار کر پریشان کر گیا تھا۔ ہیزل بھوری آنکھیں سنجیدہ سی شاکر کے چہرے پر ٹکی۔ شاکر، کہیں تم نے میری وجہ سے اس گھر کو تو نہیں خریدا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہر جگہ خوش رہ رہی تھی۔ وہ گھر بھی میرے لیے میری دنیا تھا۔ میرے لیے تم اور تم سے جڑی ہر چیز اہمیت رکھتی ہے، چھوٹا بڑا گھر نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سچی محبتوں کا مجسم تھا۔ پہلی بار شاکر کا دل اس نایاب و پاک سچے دل کو بطور تحفہ پا کر جس سے شکر کے احساس سے لبریز ہو گیا۔ محبت و عشق کی داستان الگ رکھ کر ایک بات ہمیشہ ثابت رہے گی کہ زندگی کے سفر میں ہم سفر تو کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر جو ہم سفر کے ساتھ سفر کے ہر مشکلات و مسائل میں بھی خیال رکھنے والا ہے، بے پناہ محبت دینے والا ساتھی مسافر بن کے ساتھ ساتھ چلیں، ایک دوسرے کے ساتھ کا خیال رکھتا ہے، جیسے ہم سفر کے ساتھ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب میں سالہ اتنا بھی غریب نہیں کہ سنگل بیڈ والے بیڈ روم میں تمہیں سونے پر مجبور کرتا۔ تمہاری تو خیر تھی، میرا سوچو، میں روز لات کھا کھا کر بیڈ سے گرا رہتا۔ چک کر دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جو اپنے اسٹائل میں بولا، دعا نے ایک تگڑا مکہ اس کے سینے پر دے مارا تھا۔ سوچ کر مارو یار، سہاگ رات منانے والا شوہر ہو، یہیں زخمی کر دو گی کیا؟ کوئی مار دھاڑ آنے والے لمحوں کے لیے بچا کر رکھو۔ اپنا سینہ سہلاتے ہوئے وہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ اس بار وہ سچ مچ کا ناراض ہوئی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے ہو۔ ناراض ہو کر چلی جاتی کہ شاکر نے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لی۔ تیزی سے مڑ کر اسے دیکھا تو ہم یہیں ہیں حضور، ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے میرے سرکار۔ اسے اپنی طرف کھینچ کر اس نے دعا کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر جکڑ لیا اور پھر اس کے چہرے پر جھکا۔ یہ گھر صرف اپنی اور تمہاری خوشی کے لیے لیا ہے۔ مجھے سب سے الگ تھلگ ایک ایسی دنیا بسانی ہے جس میں بس میری چاہتیں ہوں، شدتیں ہوں اور میرا محبوب میری باہوں میں شرمایا گھبرایا مجھے پاگل کرتے۔ مدھم مدھم سرگوشی کرتے ہوئے اس کا چہرہ دعا کی گردن پر پھر شہرک پر آ ٹکا۔ ہونٹوں کے انگارے جو گردن پر پیوست ہوئے وہ کس کر آنکھیں بند کر گئی۔ اب وقت و صبر دونوں کی ڈور ہاتھوں سے پھسل رہی تھی، اور رگوں میں اترنے لگے تھے، اس کے وجود میں ڈھلنے کی شرارتوں پر آمادہ، اور ان پلوں میں تمام منظر ان کے قرب سے سمٹ کر ایک دوسرے میں محصور ہو رہے تھے۔ گردن پر سرسراتے ہوئے لبوں سے لے کر پل پل کستی گرفت میں سرکشی سمائی ہوئی تھی۔ دعا کی پل پل سرد ہوتی ہتھیلیوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے شاکر نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ پلکوں کی لرزش سے لے کر لبوں کی تھرکن تک نگاہوں نے سفر طے کیا، پھر ہونٹوں پر تیز جلن سمائی اور اس نے خمیدہ ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ دعا اس کے بازوؤں میں سمٹ کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی تھی اور وہ قدم قدم اٹھاتا بنگلے کے اندر چلا آیا تھا۔ اندر آ کر وہ سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ اسے پھولوں کی طرح اپنے بازوؤں میں بھرے وہ ادھر آ گیا جدھر اس نے اپنے ارمانوں کی سیج سجائی تھی۔ ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھ تو لو، میں نے تمہارے لیے اپنا دل بچھا دیا۔ جیسے ہی اس نے دعا کے قدم فرش پر رکھے، جھک کر اس کے کان میں سرگوشی بھی کی تھی، اس سرگوشی میں التجا سی بھی تھی۔ ڈھیروں شرم کے باوجود بھی اس سے یہ التجا رد نہیں کی گئی تھی۔ ہولے ہولے پلکیں کھول کر اس نے اپنے اطراف میں دیکھا۔ ہر سجاوٹ سے سجا ہوا برائڈل روم، وہ بھی بے حد خوبصورتی سے سجا، محبت کا ترجمان، ارمانوں کو بیان کرتا ہے۔ ہیزل بھوری آنکھیں چاروں طرف دیکھتے ہوئے روشنی سے بھرتی چلی گئی۔ تم نے پہلے ہی یہ سب تیار کر دیا تھا؟ مڑ کر شاکر سے پوچھتے ہوئے خوشی میں تعجب کے رنگ بھی کھلے ملے تھے، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ آج اپنے ملن کے ارادے سے ہٹنے والا تو نہیں تھا، میں جانتا تھا میری دل کی خواہش تمہاری دھڑکنوں تک ضرور پہنچ جائے گی۔ آج کی رات میں اپنے اور تمہارے لیے جینا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ ہوا موبائل سائلنٹ۔ دھیمی دھیمی بوجھل ہوتی آواز میں بولتے ہوئے اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر موبائل خاموش کیا اور پھر اپنی کلائی سے گھڑی کا پٹا کھولنے لگا۔ اس دوران ایک پل کے لیے بھی دعا کے چہرے پر سے نگاہیں ہٹی نہیں تھیں۔ ادھر دعا پر پھر سے وہی گھبراہٹ کا اثر شروع ہو گیا۔ شاکر سے نگاہیں چراتے ہوئے وہ اپنی ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مسل رہی تھی۔ دل الگ بے ہنگم ہوا، چہرہ الگ تپنے لگا، سارے جسم میں کپ کپی سی حس ہونے لگی۔ کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا مگر وہ سر جھکائے بس فرش کو گھور رہی تھی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں صرف اپنی باتیں۔ وہ گہری نگاہوں سے دعا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شاکر کی طرف دیکھا، پھر چٹپٹا کر جھکا بھی لیا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شاکر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، شرٹ ایک طرف اچھال کر وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹا کر دعا کے قریب ہو گیا۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی ٹھوڑی 2 انگلیوں میں جکڑ لی۔ گرم تنفس فوری بگڑا تھا۔
تمہیں جیتنے کے بعد تمہیں محسوس کرنے کی رات میں اپنا آپ تمہیں سونپ کر بہت کچھ جتا دینا چاہتا ہوں۔ بوجھل سی ہوئی آواز میں بول کر اس کے چہرے پر جھکا اور اس بار اپنے ہونٹوں پر اس نے کوئی روک نہیں لگائی تھی۔ دعا کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر کے اس کے مدہوش سانسوں سے سانسیں پرو گیا تھا۔ اپنی بے تابیوں سے لے کر اپنی محبت کی بے چینیاں اس کے لبوں پر ثبت کر رہا تھا۔ مدتوں لگے تھے اس رات کو اپنی تقدیر میں لکھوانے میں۔ حسرتوں کی رات گزار کر مکمل ہونے کی رات نصیب ہوئی تھی۔ دعا کی ایک ایک سانسوں کو اپنی سانسوں میں چراتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو ہر طرح کی آزادی دے دی تھی۔ آج کوئی بیڑیاں وہ قبول نہیں کر سکتا تھا۔ نازک ہاتھوں نے مضبوط ہاتھوں کی گستاخانہ حرکتوں پر احتجاجی مظاہرے کیے تو ایک ہاتھ اس کے دونوں کلائیوں کو جکڑ گیا۔ ذرا سی لبوں کو رہائی دے کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کہا تھا نا، جس دن تمہاری رضا میرے سپرد ہو جائے گی اس رات تمہاری اور میری مرضی نہیں، صرف محبت کی حکومت ہوگی، ہر حد سے گزرنے کی سفارش ہوگی۔ میرا دل تمہارے دل میں دھڑک رہا ہے، اسے بس محسوس کرتی جاؤ اور کچھ نہیں۔ چلتی تپتی سانسوں کو اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے آواز جس سے نشے میں ٹوٹ رہی تھی۔ لمحہ لگا اور وہ پھر سے اس کے بازوؤں میں تھی۔ اس بار شاکر کے قدم بیڈ کی طرف بڑھ چلے تھے۔ یوں ہی اپنے بازوؤں میں لیے ہوئے وہ بیڈ پر اسے لے کر لیٹا، پھر دعا کی سانسوں سے پھر سے اپنی سانسیں جوڑ گیا۔ اس لمس میں شدت بھی تھی اور نرمی بھی، ایسے لطافت بھری نرم گرمی جو دلوں میں سانس چھیڑنے لگی۔ وہ اس قدر اس کا اپنا بن گیا کہ پھر وہ نہ رہی، مکمل اس کے وجود میں، اس کی ذات میں ڈھل گئی۔ تمام عالم ان کے وجود میں ڈھل کر اپنی پناہوں میں لے چکے تھے۔ رات ڈھلتی ہوئی بس اب ان دونوں کے ملن سے خود کو پہچاننے کی خواہش کرنے لگی۔ ہر حد سے گزرتے ہوئے عاشقی کی پکار فضاؤں میں بارشوں کی صورت میں گھل رہی تھی۔ محبت کا احساس بس یہی ذات تھی، عشق کا ترجمان بس یہی ایک رات تھی۔ رات مدھم ستاروں کی افشاں اپنے آنچل میں چھپائے ہوئے اپنے سفر کی طرف گامزن تھی، جب ایسے میں چھوٹے سے لان والے بنگلے کی ساری لائٹس روشن تھی اور کچن میں کھڑا واسق کافی بناتا پرسکون سے نظر آ رہا تھا۔ نیلے رنگ کے پینٹ پر اسی کلر سے ملتی جلتی ہاف ٹی شرٹ میں ملبوس، نگاہیں کافی کے مگ پر گاڑے مطمئن سے کھڑا تھا، جو بے چینی والی کیفیت میں وہ بار بار کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر سب کے ساتھ ہوتے ہوئے محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ کچھ حد تک معدوم ہو چکی تھی۔ اس نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر لاؤنج پھر اپنے بیڈ روم کی طرف جانے والے راستے کی طرف دیکھا۔ اریبہ بیڈ روم میں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی واسق کا دل بار بار اس احساس سے گزر کر سکون محسوس کر رہا تھا کہ وہ اب اس گھر میں تنہا نہیں ہے۔ وہیں کچن میں کھڑے کھڑے اس نے دل میں اعتراف کر لیا کہ وہ اریبہ کی وجود کا عادی ہو چکا تھا۔ عادت بھلے محبت جیسی نہیں ہوتی، دونوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، لیکن انحصار مکمل طور پر حالات پر منحصر ہے۔ محبت کرنے والا شخص اپنی محبت کے اظہار کے لیے کوئی شرط قبول نہیں کرتا اور ہر حال میں آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک شخص جو آپ کا عادی ہو یا آپ پر منحصر ہو گیا ہو، یہ انحصار حالات کے ساتھ ہوتا ہے اور مختلف جگہوں اور حالات میں مکمل طور پر متغیر ہوتا ہے۔ لگاؤ اور عادت محبت کے متضاد ہے۔ عادت اور انحصار کی اپنی حدود ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے لیے حدود طے کرتے ہیں، جو کہ بعض اوقات کافی پریشان کن ہوتا ہے۔ محبت میں دوسروں کی محبت کی عادت بن جانے کی اجازت دے دینا نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ محبت دوسروں سے محبت کرنے اور سختی کرنے کی عادت نہیں ہے، مسلسل تجدید ایک خواہش ہے جو مسلسل تجدید اور تبدیل ہونا چاہتی ہے۔ نیاپن محبت کا جوہر ہے اور تازگی محبت کی بناوٹ ہے۔ محبت سے تازگی لیں یا تازگی سے محبت لی جائے، پھر بھی محبت محبت ہی رہتی ہے۔ محبت نہیں بھولتی سوائے ایک بار کے اور ہمیشہ کے لیے۔ کرسٹل کا جام صرف ایک بار ٹوٹتا ہے۔ آپ اس کی شکستگی کو، اس کے ٹکڑے کو نگہبانی میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کرسٹل جام کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، تیز دھار ٹکڑے، آپ اس کرسٹل جام کی جگہ نہیں لے سکتے جو کبھی سالم تھے۔ اب ان ٹکڑوں کی نگہبانی کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے اور اگر اسے چھوٹا سمجھنے لگیں تو محبت بھی رومانوی احساسات کی جگہ بہانے لے لیتی ہے۔ اس کا اور دعا کی محبت بھی ٹوٹے ہوئے کرسٹل کے جام کی طرح تھی جو شکست ہو چکی تھی، جن کی تازگی کھو چکی تھی۔ اب وہ ان ٹکڑوں کو رکھنے میں احتیاط نہیں کرے گا تو اس کا دل یہ زخمی ہوتا رہے گا۔ محبت کبھی نہیں بھولتی، کبھی اپنا وجود نہیں کھوتی، مگر نئے احساسات کو بھی دل میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ کہیں پڑھا تھا، مرد کا دل محبت کے معاملے میں وسیع ہوتا ہے، جو اپنی زندگی میں آنے والی ہر عورت سے محبت کر لیتا ہے۔ یہ فارمولہ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ واسق نے سوچ کر گہری سانس لی۔ کہیں ایک درد بھی تھا، لیکن درد کو دوا بنا کر معالجہ کر لینے میں ہی عقل مندی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر 2 مگز میں کافی لے کر وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ چلا تھا۔ اب جب اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا تھا تو قدموں میں مضبوطی بھی تھی اور چہرے پر اطمینان کی لہریں بھی۔ کتھئی آنکھیں پرسکون سی نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسی حالت و کیفیت میں بیڈ روم میں داخل ہوا تو اریبہ بیڈ پر آرام سے لیٹی ہوئی تھی، انہیں کپڑوں میں ملبوس، ویسی ہی تیاری کے ساتھ، بس پاؤں سینڈل سے آزاد تھے اور دوپٹہ بیڈ کے کونے میں پھینکا ہوا تھا۔ چینج نہیں کرنا ہے کیا؟ سادگی سے پوچھتے ہوئے اس نے اریبہ کو اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکال دیا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی گردن اٹھا کر واسق کی طرف دیکھا، پھر وہ سستی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واسق کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ دل نہیں چاہ رہا، اریبہ اس کی نگاہوں سے بے خبر بیزاری سے کہتے ہوئے کھسک کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آرام دہ حالت میں ہو گئی اور سامنے کھڑے واسق کی طرف دیکھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ واسق نے ہاتھ میں لیا ہوا کافی کا مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بس کافی؟ صرف کافی کا مگ دے کر جس نے چتون چڑھا کر پوچھا۔ واسق نے ابرو اٹھا کر پوچھا، بس سے اور کیا مراد ہے؟ پوچھتے ہوئے وہ بیڈ کے اطراف میں گھوم کر اپنی سائڈ پر چلا گیا۔ وہیں اپنا مگ ہاتھ میں لیے وہ بھی بستر پر ٹک کے اریبہ گردن گھمائے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی۔
مجھے کچھ کھانے کو بھی چاہیے، صرف کافی نہیں پینی ہے، اٹھو جا کر لے کر آؤ۔ بولتے ہوئے آواز حکمیہ ہو گئی تو واسق نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ چاہیے تو خود جا کر لے آؤ، کچن میں سب کچھ موجود ہے، کافی بنا کر لے آیا، اسی کو غنیمت سمجھو۔ اس بار رکھائی سے جواب دے کر اس نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ دونوں پاؤں اٹھا کر بستر پر رکھ لیا اور کمر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک کر اس نے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا، ساتھ ہی ایک ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھا لیا۔ اس دوران وہ جتنا بے نیاز بنا رہا، اریبہ اسی طرح چڑھی زیتون سے اسے گھورتی رہی تھی۔ پھر چند پل اسے گھورتے رہنے کے باوجود جب گھوری بے اثر لگی تو جھٹکے سے سر سیدھا کر لیا۔ اب کافی کا مگ ہونٹوں سے لگانے ہی لگی تھی کہ اس کے ذہن میں خیال گزرا، سچ مچ کہ وہ اتنی کاہل ہے کہ ایک کام کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کی طلبگار ہے۔ اب اتنا دل کچھ کھانے کو چاہ رہا ہے اور وہ بس اسے سوچ میں کہ اسے کوئی کام نہیں کرنا، یہ سوچ کر اپنی بھوک کو مارے یا نہیں، میں خود بھی اپنے کام کر سکتی ہوں، یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی، ہاتھ میں لیا ہوا کافی کا مگ وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ بے نیاز بنے واسق کو کینہ تو اس نظروں سے گھورا اور آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ واسق نے سر اٹھا کر چند پل جاتے ہوئے اریبہ کی پشت کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر وہ پھر سے موبائل اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اریبہ دوبارہ کمرے میں آئی تو واسق نے پھر سے سر اٹھا کر اندر آتی اریبہ کی طرف دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ رینگ جاتی کہ اس نے سنجیدگی سے ٹوک دیا۔ ایک رات میں پورے مہینے کا سنیکس کھا جانے کا ارادہ ہے؟ ہاتھوں میں ڈھیروں پیکٹ سنبھالے اریبہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آواز قدرے مذاق اڑانے والی ہو گئی۔ ہاں، تو نک کر جواب دیا اور سارے پیکٹس بستر پر ڈالتے ہوئے وہ ایسی انداز میں بولی، میں خود لے کر آئی ہوں، اب کھاؤں یا پھینکوں؟ گردن تانے وہ خفا خفا سی بھی نظر آ رہی تھی۔ پھر سے وہیں بستر پر بیٹھتے ہوئے ناچو چپس کے پیکٹس کو اٹھایا۔ مجھے کھانے پر اعتراض نہیں مگر پھینکنے پر ہے، اسراف کرنا منع ہے، دھیمے سے کہہ کر اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور ابھی وہ ڈھیروں پیکٹس میں سے ایک پیکٹ اٹھاتا کہ اریبہ نے اس سے بھی تیزی سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ ایک بھی پیکٹ چھونا مت، تاؤ سے کہتے ہوئے وہ واسق کی کتھئی آنکھوں میں ناراضگی سی دیکھ رہی تھی۔ اجلال خانزادہ کی بیٹی اور اتنے چھوٹے دل کی مالکن، ایک پیکٹ نہیں دے سکتی؟ یہیں پیکٹ پر ہاتھ رکھے وہ اریبہ کی خفا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اس سے چڑھا رہا تھا، اریبہ نے بھویں سکیڑی۔ میں ادھر اجلال خانزادہ کی بیٹی نہیں، واسق علی کی بیوی ہوں جو مہا کنجوس ہے، اسی کے انداز میں جواب دے کر اس نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے ہٹانے چاہے، مگر اس کے جواب پر واسق اپنی ہنسی چھپائے اسی طرح اپنے ہاتھ پیکٹ پر رکھے ہوئے بولا، میں مہا کنجوس کس طرح سے ہو گیا ہوں؟ مہینوں سے مجھے لوٹ رہی ہو، اب یہ شکوہ؟ اریبہ کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آواز مسکراتی ہوئی تھی، ہاتھ ہنوز اپنی جگہ پر تھے۔ وہ آرام سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹا سکتا تھا مگر ایسی کوئی کوشش کرنے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ اریبہ نے ایک دم سے اس کے ہاتھ پر اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن کاٹ دیے۔ واسق نے اپنے ہاتھ ہٹا کر اسے گھورا، جنگلی بلی، دیکھو نشان ڈال دیے۔ اس ہاتھ کی پشت کو اریبہ کی نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے وہ خفا سا ہوا، پر ناخن کے نشان دے کر اریبہ نے اسے منہ چڑھایا۔ جنگلی بلے کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے۔ آرام سے منہ چڑھا کر پیکٹ کھولا اور ابھی وہ ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیتی، واسق نے اس سے بھی تیزی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑی اور وہ ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اریبہ پہلے حیران سی رہ گئی مگر دوسرے پل وہ غصے سے بھر گئی۔ کیوں کھایا تم نے میرا چپس؟ چڑھی چتون سے گھورتے ہوئے واسق کو گھورتے ہوئے اس نے دان بھی کچھ کچا لیا۔ ایک چپس کھایا، تمہاری جائیداد نہیں کھائی؟ اسی کے غصے سے سرخ چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کاندھے بھی جھٹک گیا۔ قریب آؤ، دان پر دان رکھ کر جو اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ دیا۔ لو آ گیا۔ مسکراہٹ دبائے اپنا چہرہ بڑھا چکا تھا۔ منہ کھولو۔ اس بار آواز نرم ہوئی تو واسق نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے جیسے ہی منہ کھولا، اریبہ نے پیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور لو، یہ ٹھوس لو، یہ بھی ٹھوس لو۔ وہ ایک ایک کر کے چپس اس کے منہ میں بھرنے لگے، پوری خفگی سے۔ واسق اگر تیزی سے پیچھے نہیں کھسکتا تو چپس صرف منہ میں ہی نہیں، ناک اور آنکھوں تک میں ڈال دیے جاتے۔ آ گیا مزہ اب کھانے کا؟ مجھ سے پنگا لیتے ہیں۔ میں اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پائی تھی۔ واسق نے اس کے بولنے کی سپیڈ سے بھی تیز گردن کی پشت جکڑی اور ذرا لمحے بھر میں وہ اس کے منہ کو بند کر چکا تھا اپنے طریقے سے۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ چپس کے مزے کی لذت اریبہ کے دہان میں گھلنے لگی۔ وہ سزا دے رہا تھا یا کوئی نیا احساس اس کے سینے میں جگا دینا چاہتا تھا، اریبہ کو کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ بس یہ لگ رہا تھا واسق اس کے اس عمل میں بدلے سے زیادہ کوئی دوسرا ایک عمل بھی تھا جس کے زمانے سے چاہ اس کے سینے میں اندر ہی اندر پرورش پا رہی تھی۔ اریبہ کے ہاتھوں سے کب چپس کا پیکٹ گود میں گرا، پھر بستر سے پھسلتے ہوئے فرش پر اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس کے ہاتھ تو واسق کی گردن سے لے کر بالوں تک میں جا پھنسے تھے۔ وہ واسق کو باہوں میں پگھل رہی تھی۔ کیسی مزاحمت، کیسی ناراضگی، دل میں اب بس ایک حسرت رہ گئی تھی اس کے وجود میں ڈھل جانے کی۔ لمحے بیتے اور کمرے کی خاموشی میں کچھ دیر بس اریبہ کے ہاتھوں میں پہنی گئی چوڑیوں کا شور رہ گیا، تب اس شور میں چڑھی سانسوں کی آواز بھی گھل مل گئی تھی۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات میں سرگوشیوں کی آوازیں سرور سا گھول رہی تھی۔ صبح چمچم کرتی اجاگر ہوئی تھی، چاروں طرف پھیلا ہوا سنہرا منظر آنے والے پل کا منتظر، ہر سو اپنے رنگ پھیلائے صبح کے رنگ کا خوشنما سا سنہرا رنگ عطا کر رہا تھا۔ کلیوں کی چٹک کی دلکشی سے لے کر نئے پتوں کے کھلنے کا انداز دل فریب سا تھا۔ ایسے میں خوشنما پھولوں والے سبز بیلوں سے سجائے گئے اس چھوٹے سے باغ والے گھر میں دعا اسی کل والے لباس کو زیب تن کیے سارے گھر میں گھوم رہی تھی۔ لمبے سنہری رنگ کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پھول کی مانند کھلا ہوا تھا،
آنکھیں اب بھی جیسے مدہوشی میں گم تھیں. کیف میں ڈوبی سانسیں اب تک ایک مخصوص کلون کی مہک سے معطر تھیں. میرے سے محبت کا پیکر اس کے سارے وجود سے چھلک رہا تھا. آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی وہ سارا گھر دیکھ چکی تھی. بیڈ روم کے علاوہ پورا گھر سیٹ نہیں ہوا تھا. سارا سامان ایک طرف لاؤنج میں پیک کیا ہوا رکھا ہوا تھا. یہاں کیا کر رہی ہوں؟ دعا نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا. وہ فریش سا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، ہاتھوں میں اپنی گھڑی کا پٹا باندھتا ہوا. اس کی گہری بھوری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں. نگاہوں کے تصادم سے رات کی دل فریب تصاویر نگاہوں میں اتری اور ایک کی آنکھیں مسکرائیں، دوسرے کی آنکھیں شرم سے پلکیں جھکا گئیں. یوں لگا پھر سے گلابی رنگ کے رنگ میں بڑی بو دی گئی ہوں. شاکر کی نگاہ میں ورفتگی سمٹ آئی. وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. وہی مخصوص کلون کی مہک جو دعا کے وجود میں بھی بس گئی تھی فضا میں گھلنے لگی. وہ قریب آیا تو دعا کی دھڑکنوں میں پھر سے شور مچ گیا. نگاہیں ملانا دشوار لگا. میں نے پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاکر نے ایک ہاتھ اٹھا کر الٹی ہتھیلی مخملی گال پر بھی پھیر دیا. ہر سانس میں بس گیا محبوب کا مکمل سراپا نگاہوں کے سامنے تھا. اس دل بے قرار کو اب قرار کہاں. ادھر دعا اس کے لمس سے سمٹی. کچھ نہیں، بس میں پھر سے گھر دیکھ رہی تھی. ابھی سب کچھ سیٹ کرنا پڑے گا. اپنے کاندھے پر دوپٹے کو درست کرتے ہوئے اس کی آواز مدھم سی تھی. پلکوں کا گرنا اٹھنا ساری دل فریبی سمیٹ کر اپنے وجود میں بھر لایا تھا. میں نے جان بوجھ کر نہیں کروایا. نرمی سے بولتے ہوئے اس نے دعا کی ٹھوڑی کے نیچے ایک انگلی رکھی اور اس کا چہرہ اونچا کر دیا. کیوں؟ پلکیں اٹھی اور گلابی رنگ میں گھلی آنکھیں چہرے پر جم سی گئیں. وہ ہولے سے مسکرایا اور ساری دلکشی سمیٹے مطمئن سے مسکراہٹ. گھر کی مالکن آ جائے، پھر وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کروا لے. اس کی بار بار چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری بھوری آنکھیں محبت سے لبریز تھیں. دعا کا چہرہ کچھ اور بھی کھل گیا، آنکھیں اور بھی جگمگا گئیں. تو پھر میں سبھی کے ساتھ ادھر آ جاؤں گی. آج کل ویسے بھی چھٹیاں چل رہی ہیں. گلابی چہرے پر جاگ چکی روشنیوں کی بہار. شاکر کی نظریں بس اس چہرے پر محبت ہی محبت لٹانے کو بے بس سی ہونے لگی. تو یہ چھٹیاں تم میرے ساتھ بتانے کے کیوں نہیں سوچ رہی ہو؟ کیا کل رات میں نے تمہیں جیت لینے کی کوشش کی شروعات دلکشی سے نہیں کی تھی؟ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے آواز بوچھلتی ہوئی اور ایک بار پھر دعا گردن تک سرخ پڑنے لگی. شاکر کی نگاہیں جادوگر کی جادوگری میں کھونے لگیں. ہم عاشق کے عنوان سے اب رات میں آپ سے ملیں گے میڈم. اب شرمانے کی کلاس ختم ہوئی، گھر چلیں اب. اس کے چہرے سے قدرے نظریں چراتے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر چیک کرنے لگا. دعا کو بھی یاد آ گیا کہ اس کے گھر میں آج کون سا پروگرام تھا. ہائے اللہ! وہ ایک دم سے سینے پر ہاتھ رکھ کر چیخی. مجھے تو وہ تینوں مار ڈالیں گی. شاکر پلیز جلدی چلو، جلدی چلو، مجھے یہاں نہیں رکنا. پل میں سب بھول کر وہ اس کے بازوؤں کو پکڑ کر منت کرنے لگی. اس نے گردن موڑ کر دعا کا پل میں گھبرا گیا چہرہ دیکھا. کام ڈاؤن، گھر ہی چل رہے ہیں، اب ایسا بھی کیا گھبرانا. اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا تو دعا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. تم کیا جانو اب میری مشکل کیا ہے. اب میں کیا کہوں گی ان سے کہ میں کہاں گئی تھی. شاکر تم کوئی اچھا سا بہانہ سوچ لو نا پلیز، بہت اچھا سا بہانہ ہو. اف، یہ معصوم سی خواہش. گہری بھوری آنکھیں شرارت سے چمکی. وہ اس کی طرف جھکا. کوئی بھی بہانہ ہم سوچ لیں میڈم. آپ کے حال سے لے کر چال تک کل رات کے سارے راز کھول رہی ہے. دعا کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے تن من کو سلگاتی سانسوں کو چھوتے ہوئے اس کی آواز میں رات والی خماری اب بھی محسوس کی جا سکتی تھی. ایک تو اس کی باتوں کا اثر، اس پر سے دہکتی سانسوں کا ریتھم اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے دعا کے چہرے پر جاگ چکی سرخی سے لے کر پلکوں کی لرزش نے شاکر کو محو کر دیا. اس کی نگاہوں کی تپش سے وہ پگھل کر بہہ ہی جاتی کہ اس نے ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا. اچانک اس ہفتاد پر دعا نے اس کی شرٹ کے کالر کو دبوچ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا. شاکر اسی طرح اسے اٹھاتے ہوئے باہر کے راستے کی طرف بڑھ چلا تھا اور اسی طرح سے کار تک آنے کا راستہ طے کیا. پھر اس کار میں بیٹھ کر وہ بہت تیزی سے اس چھوٹے سے گھر سے کار نکال لے گیا تھا. کمشنر وجدان کے بنگلے کے گیٹ کے اندر کار تیزی سے اندر لا کر ابھی وہ دونوں کار سے اترے ہی تھے کہ باہر آتے ہی استان کو دیکھ کر شاکر جھٹکا. جہاں دعا کے چہرے پر شرم کے سائے پھیلے وہ نروس سے بھی ہو گئی تھی. بالوں سے نادیدہ لٹوں کو پرے کرتے ہوئے اسے یزدان سے نظریں ملانا میں مشکل ہوئی تھی. وہیں شاکر بھی اپنی گردن کے پشت پر ایک انگلی سے کھجلاتے ہوئے یزدان سے ایک پل نظریں ملانے میں مشکل سے دو چار ہوا. وہ یزدان خانزادہ کا صرف گرویدہ نہیں تھا، اسے جھجک و شرم بھی محسوس کرتا تھا. ادھر یزدان ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا، ویسے ہی سنجیدہ جیسے وہ ہمیشہ رہتا تھا. السلام علیکم. سادگی سے سلام کرتے ہوئے قریب آیا اور اس نے دعا کا گال تھپکا. پھر شاکر کی طرف دیکھا تو وعلیکم السلام کان کی لو مسلتے ہوئے جلدی سے جواب دے کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. چائے ناشتے کے لیے رکو گے یا ساتھ چل لیں؟ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے وہ اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا چکا تھا. مطلب یہ تھا کہ وہ کار کی چابی اسے دے دے. شاکر نے فوری ہاتھ میں لی ہوئی کی چین اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھ دی. نہیں میں چل رہا ہوں. ساتھ ہی اس کے سوال کا جواب بھی دیا. یزدان نے بس سر ہلایا، پھر خاموش کھڑی دعا کی طرف مڑا. اوکے دعا گڑیا، تم اندر جاؤ، شانی سے کہہ دینا اب ہم شام میں ہی آئیں گے. اللہ حافظ. اجرت سے بولتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. شاکر نے ساکت کھڑی دعا پر ایک نگاہ ڈالی اور وہ گھوم کر فرنٹ سیٹ کھول کر یزدان کے برابر والی جگہ پر بیٹھ گیا. اس کے بیٹھتے ہی یزدان بہت تیزی سے کار گیٹ سے نکال لے آیا تھا. کالی کار اب صبح کے نور سے جگمگاتے سڑک پر دوڑ رہی تھی.
اگر دل نہیں کہہ رہا تو ابھی واپس جا سکتے. ابھی چند فٹ کا فاصلہ راستہ طے ہوا تھا کہ یزدان کی آواز گونجی اور بغل کی سیٹ پر بیٹھے شاکر نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا. اب میری کیا حالت ہو گئی ہے کہ آپ بھی میرا مذاق بنانے میں لگ گئے ہیں. وہ خفا سا ہوا تو باوجود سنجیدگی کے یزدان ہنس دیا. شاکر کا منہ کچھ اور بھول گیا. ہنسیں، خوب ہنسیں. مجھ پر پہلے میری زبردستی شادی کروا دی، اب جو بندہ بشر آپ کی راہ پر چلنے لگا ہے تو آپ ہنسیں مجھ پر. اس بار یزدان نے گردن موڑ کر جو اسے گھورا تو وہ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر چپ ہو گیا. روانی میں مثال غلط دیتی تھی. ایسے ہی ہمیشہ خوش رہنا. ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے شاکر کا گال تھپکا تھا. وہ اس لمحے میں دعا کی طرف سے ٹریٹ کر گیا تھا. شاکر ایسے پیار پر بے تحاشا خوش ہو کر اس کی طرف مڑا. اب آپ یہ کہیں نا کہ آپ اپنے سارے سپاہیوں میں مجھے سب سے زیادہ چاہتے مانتے ہیں. شوق ایسا چڑھا کہ اس کے بازو سے لگ کر وہی پرانا سوال کر چکا تھا. اس بار یزدان ایک ہاتھ اس کے گال پر زبردست چپت لگائی تھی. سدھر جاؤ، پریکٹیکل زندگی میں قدم رکھ چکی ہو، لیکن یہ بچپنا نہیں چاہتا تم لوگوں کا. ایک تو بھرپور چپت، پھر یہ ڈانٹ. شاکر گال سے لاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. مت کہیں جیسے مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کو مجھ سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے. نہیں ہوں میں آپ کا فیوریٹ سپاہی. مجھے اپنی شان میں قصیدے پڑھنے ہی والا تھا. یزدان کے گردن موڑ کر خود کو گھورنے پر تیزی سے سدھر گیا. کتنی تیاری ہے تمہاری؟ اس کی بک بک نظر انداز کر کے یزدان نے جو سنجیدگی سے پوچھا تو وہ فوری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. چہرہ سنجیدہ ہو گیا. تیاری تو مکمل ہے، ڈرائیور اپنے قبضے میں ہے، پر ابھی کا کیا پلان ہے؟ بتاتے ہوئے یزدان کی طرف دیکھ کر پوچھا بھی تو وہ ذرا سی گردن گھما کر اسے دیکھ کر بولا، سب سے پہلے امجد خان سے ملنا ہے. وہ مسکرایا، وہی پورا اسٹار سے مسکراہٹ جس میں کئی راز چھپے رہتے تھے. شاکر نے ولف کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ بھی مسکرا دیا. آنے والے پل کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی گہری بھوری آنکھیں عجیب سے انداز میں مسکرائی تھیں. ہار اور جیت کے اس کھیل میں بازی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے وہ دونوں ہی تیار تھے. شام کے ہلکے ہلکے سائے جب سنسان سڑک پر پھیل رہے تھے، ایسے میں ایک سلور کلر کی کار کے پیچھے دو بلیک کار دوڑ رہی تھیں. سڑک سنسان تھی اور ہواؤں میں گاڑیوں کے دوڑنے کی آوازیں فضا میں بلند ہوتی ہر خاموشی کو چیر رہی تھیں. یہاں تک کہ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی دونوں کاروں نے سلور کلر کی کار کو اوورٹیک کرتے ہوئے گھیر لیا تھا. آگے پیچھے دونوں کاروں کے بیچ میں سلور کلر کی کار تک کا نکلنے کا راستہ بند ہوا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ میری گاڑی کو کیوں روک رہے ہیں؟ اب تک اطمینان سے اندر بیٹھے امجد خان نے گھبرا کر ڈرائیور سے پوچھا تھا. وہ بیک سیٹ پر بیٹھا اپنے موبائل میں کسی حسینہ کا بہترین ڈانس دیکھتے ہوئے تمام عالم سے بے خبر تھا. اب جو متوجہ ہوا تو چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں فکر کے ساتھ خوف کا سایہ بھی لہرایا. امجد خان کا پوچھنا تھا کہ کار ڈرائیو کرتا ڈرائیور مسکرایا اور اس نے گردن موڑ کر بیک سیٹ پر بیٹھے امجد خان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور بھی بڑھا تھا. کون ہو تم؟ میری کار میں تم کیسے پہنچے؟ میرا ڈرائیور کہاں ہے؟ ایک ساتھ کئی سوال پوچھتے ہوئے امجد خان کی پیشانی ارکالود بھی ہونے لگی تھی. میں کون ہوں، کیوں ہوں، یہ سب تجھے جان کر کیا ملے گا سیٹ؟ بس تم ان سے ملو جس سے ملانا اپن کا مقصد تھا. ڈرائیور بنے شاکر نے لاپرواہی سے کہا اور اس نے کار روک دی. کار سے اترا اور اس نے تیزی سے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا تھا. ڈرے بنا اتر جاؤ سیٹ، میرا باس بس تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. سامنے چہرے پر داڑھی اور آنکھوں کی سرخی لمبے چوڑے تنومند شخص کی ہیبت سے اپنی ارکالود پیشانی کو الٹی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے امجد خان کار سے اتر گیا. سڑک بالکل سنسان تھی، اندھیرا روشنی کو نکل رہا تھا. ایسے میں امجد خان جیسے وقار مگر ڈرپوک انسان کی ہمت کیوں کر کسی احتجاج کی ہو سکتی تھی؟ ویسے بھی اس کے جیسے انسان بس اپنی سیکیورٹی گارڈز کے بلبوتے پر بہادر ہوتے تھے. اس نے تھوک نکلتے ہوئے چند فٹ کی دوری پر کھڑی بلیک کار کو دیکھا جس کا بیک ڈور کھلا اور ڈرائیور نے اس ڈور کی طرف اشارہ دیا. کار کی طرف بڑھتے ہوئے امجد خان کے قدموں میں لرزش سی تھی. اس نے تھوک نکلتے ہوئے چند فٹ کی دوری پر کھڑی بلیک کار کو دیکھا جس کا بیک ڈور کھلا اور ڈرائیور نے اس ڈور کی طرف اشارہ دیا. کار کی طرف بڑھتے ہوئے امجد خان کے قدموں میں لرزش سی تھی. ولف؟ جیسے وہ کھلے ڈور سے اندر بیٹھا فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ولف کے ماسک والے شخص کو دیکھ کر اس کی گھگی ہی بن گئی. وقار آنکھیں خوف سے بھر گئی. سلام امجد خان، کہو کیسے مزاج ہیں؟ اس کی سرد سی آنکھیں بیک ویب مرر سے دیکھتے ہوئے جیسے مسکرائی تھی. خوفناک چمک اپنے اندر سمائے ہوئے بھوری آنکھیں سرد سی تھیں. میں ٹھیک ہوں. اس کی آواز جسے گلے سے پھنس کر نکلی تھی یوں جیسے خراش پڑ جاتی اور بار بار ہونٹ تر کرتا وہ ولف کے ماسک کو دیکھ رہا تھا. ولف کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ رنگی. موت و حیات کے خوف میں جیتے انسان، تمہیں ٹھیک رہنا بھی ہوگا. اپنے ہاتھ میں لی ہوئی گن پر انگلی پھیرتے ہوئے سرد آواز کی ہیبت امجد خان کو بار بار لرزا دیتی تھی. وہ ولف کے ہاتھوں میں چمکتی گن کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر بولا، میں نے کیا خطا کیا ولف؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آواز جسے گھگھیا کر نکل رہی تھی. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور چہرے پر بھیگا پن بڑھ رہا تھا. میں نے کب کہا تم نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ تم تو اب میرے لیے ایک کام انجام دینے والے ہو، بولو دو گے انجام؟ بیک ویب مرر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آرام سے گن ڈیش بورڈ میں ڈالی تھی. امجد خان کا خشک گلا کچھ تر ہوا تھا. تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، بس مجھے مارنا مت ولف، مجھے مارنا مت، منت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ ذرا سا آگے ہو کر بھی بیٹھا. امجد خان وہ انسان تھا جو وقت پڑے تو گدھے کو باپ بول دے. ابھی تو ولف اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، موت کا فرشتہ جسے انکار کر کے وہ اپنی جان نہیں گنوا سکتا تھا. تمہیں مارنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں، بس اب کچھ دن تم میرے لیے کام کرو گے. سوچ لو، میرے لیے وفاداری سے کام کرو گے تو اس بار اجلال خانزادہ کے مقابلے میں تمہیں ہی جیت ملے گی. وہ شیشے میں نظر آتے امجد خان کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کے ہر انداز کو جانچ رہا تھا.
امجد خان کے مکار آنکھیں چمک گئیں۔ ولف کہہ رہا تھا تو پھر جیت پکی، بدلے میں اگر وہ کام بھی کروائے گا تو اس کا کیا جاتا ہے؟ ولف کے لیے کام کرے گا تو پھر موت کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ سوچ کر وہ زور و شور سے گردن ہلانے لگا۔ تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، بس مجھے ذرا ڈرانا مت۔ اس بار اس کی آواز چاپلوسی والی ہو گئی۔ ولف استہزائیہ مسکرایا، پھر سر جھٹک گیا۔ اب جو دھیرے دھیرے بولنا شروع ہوا تو امجد خان غور سے سنتے ہوئے بس یہی سوچ رہا تھا جیسا اس نے سوچا تھا وہی ہونے والا ہے۔ اجلال خانزادہ کے زوال کا وقت آ چکا ہے۔ خوشیوں سے بھری شام رات کی سیاہی کو خود میں جذب کرتی گزری تو کمشنر وجدان کے بنگلے کے لان میں روشنیوں کا قافلہ بہار دکھانے لگا۔ بنگلے کے لان میں ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، انم اور نثر کی رخصتی کا۔ وجدان اور شانی کی ویڈنگ اینیورسری سے ایک دن پہلے یہ پروگرام رکھ دیا گیا تھا۔ اس چھوٹی سی تقریب میں صرف سنی، ساشا اور سونیا کو مدعو کیا گیا تھا۔ فیصل اور سہیل یومی فیملی ممبرز کی ہی طرح تھے۔ اس کے علاوہ باہر کا کوئی مہمان بھی نہیں تھا، نہ خاندان کا کوئی افراد، مگر اس تقریب میں خوشیوں کی کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ خوشیاں لوگوں کی بھیڑ کی محتاج نہیں ہوتی، دلوں کو سرشار ہونے کی وجہ سے ہر رنگ میں، ہر موسم میں خوشیوں کی تتلیوں کو بسیرا مل جاتا ہے۔ ایسے ہی اس رات میں خوشیوں کی تتلیاں کمشنر وجدان کے بنگلے پر رنگ برنگے رنگ بکھیر رہی تھیں۔ ایک طرف لگی میز پر مختلف قسم کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو لان میں پھیل رہی تھی اور دوسری طرف گول میزیں لگا کر سب کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ انم اور نظر کے لیے صوفہ رکھا ہوا تھا اور چاروں طرف سجاوٹیں بھی کی گئی تھی اور دوسری طرف گول میزیں لگا کر سب کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ انم اور نثر کے لیے صوفہ رکھا ہوا تھا اور چاروں طرف سجاوٹیں بھی کی گئی تھیں۔ سبھی مصروف تھے، لڑکیوں کی اپنی اپنی محفلیں تھیں، وہ سب خوش تھیں۔ ان کی ہنسیوں اور باتوں کی آوازیں فضا میں رنگین سا ساز کھول رہی تھی اور ان سب کے بیچ میں مرون رنگ کے دلہن کے لباس میں ملبوس انم کے چہرے پر اس کی سچی خوشیوں کا عکس ملا رہا تھا۔ وہی گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس نثر کا بھی چہرہ پرسکون تھا۔ وہ تینوں انم کے ساتھ اس کے گرد بیٹھی سرگوشیوں میں مشغول تھیں۔ آج کی یہ سرگوشی آنے والے خاص مہمانوں کو لے کر بھی تھی۔ انم سے ان کا نام سن چکی تھی، کام بھی پتہ چل گیا تھا، مگر زیر بحث ان کی شخصیات تھی۔ سچی یہ دونوں سیکرٹ ایجنسی میں کام کرتی ہیں؟ گردن اٹھا کر ساشا اور سونیا کو دیکھتی صبا کوئی 10ویں بار یہ سوال دلہن بنی انم سے پوچھ چکی تھی۔ اب کیا تمہیں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دے دوں؟ تب تم یقین کرو گی، اس بار دلہن بنی انم نے بیزار سے ہو کر جواب دیا تھا۔ سمن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ دلہن بنی اس کی پیاری سے بہنوں سے بے تحاشا اس پر پیار آ رہا تھا۔ اس کی تو عادت ہے شک و شبے کی، تم اب بس نثر کے بارے میں سوچو اور خوب شرماؤ۔ انم کے چہرے کے اطراف میں دوپٹے کے بارڈر کو چھوتے ہوئے وہ خوشی سے بھرپور آواز میں بولی۔ انم نے ہولے سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھول سی کھلی ہوئی اس کی پیاری بہن۔ یہ مشورہ تو نہ ہی دو اسے، بجال ہے کمبخت جو ایک بار شرما لے۔ ٹھیک ہے، سیدھا سادہ سا بندہ ہے اپنا، نیلی آنکھوں والا بہنوئی، مگر کچھ تو شرما لو اس سے۔ وہ بیچارہ تمہاری جگہ شرمایا شرمایا لگ رہے۔ سبا اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے انم کو چھیڑ بیٹھی تو سمن اور دعا کی ہنسی چھوٹ گئی، پر انم دانت کچکچا کر اس کی طرف مڑی۔ تم کتنا شرماتی تھی مرتضیٰ سے؟ اس کے منہ پھلا کر پوچھنے پر سمن اور دعا کے ساتھ سبا کا بھی کہا گونجا تھا۔ انم کا پھولا منہ دیکھ کر سمن نے اپنی ہنسی دبا لی۔ کیوں ستا رہی ہو میری انو کو؟ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے انم کو اپنے سے لگا لیا۔ وہ بہت مسرور سی تھی، انم کو بھی منزل مل گئی تھی، ایک چاہنے والے انسان کا ساتھ مل چکا تھا۔ سمن کے لیے یہ بے تحاشا خوشی کا باعث تھا۔ سچ میں انو یہ بس چھیڑ رہی ہیں، ورنہ ہم سب تو بے تحاشا خوش ہیں۔ دوسری طرف بیٹھی دعا نے بھی اسے خود سے لگا لیا۔ انم اتنی محبت کے احساس سے جذباتی ہو گئی، رب نے جتنی آزمائشوں میں ڈالا ان سب دکھوں اور تکلیفوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ اتنا پیار مجھے تھا، ورنہ مجھے رونا آ جائے گا۔ وہ منہ بسور کر جو بولی وہ تینوں کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تم رونے لگو ہم نثر کو لے آتے، روتی لڑکیوں کو چپ کروانے کا اس سے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے۔ سبا اسے چھیڑتی اپنا لہنگا سنبھال کر اٹھی اور ساتھ ہی دعا کا بازو بھی کھینچ کر اٹھا دیا۔ وہ نانا کرتی رہی مگر وہ اسے کھینچ کھانچ کر وہاں سے لے کر چلی گئی۔ ان دونوں کی جاتے ہی سمن نے گردن موڑ کر انم کو دیکھا، ایک سوال جو کب سے پریشان کر رہا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی، تم خوش ہو نا انو نثر کو لے کر تمہارے دل میں؟ سمی ابھی وہ آگے بولتی کہ انم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سمن نے وہی ہاتھ تھام لیا۔ میں نثر کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہوں، یہ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، لیکن اب وہ میرے لیے دنیا کا سب سے نیک اور پاک مرد ہے۔ مضبوطی سے بولتے ہوئے انم کی کالی آنکھوں میں محبت کا عکس دیکھ کر سمن کے دل میں یہاں سے وہاں تک سکون ہی سکون پھیل گیا۔ ہمیشہ ایسی ہی خوش رہنا۔ اس نے بڑھ کر انم کو گلے لگا لیا، آنکھیں نم سی ہوئیں مگر انم کے خیال سے اس نے ان آنسوؤں کو اندر ہی اندر کہیں اتار لیا اور پھر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ ادھر سبا دعا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے اس طرف چلی آئی تھی جدھر قدرے کونے والی جگہ پر شاکر اور نثر اپنی سرگوشیوں میں گم تھے۔ مدھم مدھم چوڑیوں اور بھاری لباس کی سرسراہٹ شاکر کے کان تک پہنچی اور اس نے گردن موڑ کر اپنے اطراف میں آتی اپنی طرف آتی دعا کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے حسن کے سحر نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی حسین تھی کہ کل رات اس نے اپنی چاہتوں سے حسن کو اور بھی سنوار دیا تھا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بھائی آپ دور دور سے دے کر راہیں بھرتے ہیں، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی ہوں۔ سبا کی شوخ آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا، آرام سے نگاہ موڑی اور سبا کی طرف دیکھا، پھر دانت نکالے نثر کو۔ تم یہ بات نثر کے لیے کہتی تو زیادہ اچھا ہوتا، بیچارہ کب سے ادھر کھڑا مجھ سے یہی پوچھ رہے انم کے پاس بیٹھنے کی میری باری کب آئے گی۔
سنجیدگی سے کہی گئی اس بات پر نصر کے دانت فوری اندر چلے گئے تھے۔ نیلی آنکھیں حیران ہوئیں۔ میں نے کب یہ کہا؟ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ نیلی آنکھوں میں خفگی بھی دھرائی۔ صبا اور دعا نے اپنی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ لو اب اتنے معصوم تو مت بنو، ابھی چند منٹ پہلے دیکھتے ہوئے یہی تو سوچ نہیں رہے تھے۔ اور شاکر ہی کیا جو اپنی باتوں سے دوسروں کو زج نہ کر دے۔ نصر نے دانت کچکچائے۔ نصر صاحب ابھی آپ ویٹ کریں، ماما اور دادی رسموں کی تیاری کر رہی ہیں، ان کے آرڈر کے بنا تو آپ انم کے پاس ابھی بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ یہ دعا تھی جو نصر کے بنتے بگڑتے منہ کو دیکھتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی تو نصر نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ پر بھی لگتا ہے میرے یار کا اثر ہو گیا، وہ اس بار ہولے سے مسکرا دیا۔ میری بیوی ہے، میرا ہی اثر لے گی نا۔ شاکر کو بے ساختہ جواب پر صبا اور نصر ہنسے، مگر دعا نے بس اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہاری بھابھی صاحب آ گئی ہیں۔ اس کے گھورنے پر شاکر نے آنکھوں کے اشارے سے اسے گیٹ سے اندر آنے والے راستے کی طرف توجہ دلائی۔ صرف دعا نے ہی نہیں، نصر اور صبا نے بھی گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ اریبہ واسق کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی۔ ریڈ کلر کے ڈیزائنر سوٹ میں وہ واسق کے ساتھ خوش لگ رہی تھی۔ وجدان، یزدان اور مرتضیٰ واسق اور اریبہ کی طرف بڑھے تو چل ہم بھی ملتے ہیں۔ صبا نے آہستہ سے سرگوشی کی اور اپنا لہنگا چٹکی میں سنبھال کر وہ ادھر ہی بڑھ گئی۔ نصر بھی اس کے ساتھ ہی ادھر بڑھ گیا تھا، مگر دعا کے قدم آگے نہیں بڑھ پائے تھے۔ زمین تک کو چھوتے گاؤن کا کسی چیز میں پھنسنے کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ شاکر کے جوتے کی نوک اس کے گاؤن کے سرے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہاں سب ملنے گئے ہیں، تم پہلے مجھ سے مل لو۔ صرف کہا نہیں، اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں جکڑی دعا کی کسی بھی احتجاج سے پہلے وہ اسے کھینچ کر ایک طرف لے آیا۔ ادھر اونچی اونچی جھاڑیوں کی وجہ سے فی الحال انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شاکر یہ کیا پاگل پن ہے، کوئی دیکھ لے گا تو کتنا آکورڈ لگے گا۔ وہ گھبرائی شرمائی لچکتی شاخ کی طرح جھکتے لگاتار اس سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش میں تھی کہ شاکر نے اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر اسے گھما کر اپنی طرف کھینچ دیا۔ دعا کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی اور وہ شاکر کے بازوؤں کے گھیرے میں آ کے جلتے ہونٹ دعا کے کان میں پہنے کے جھمکے پر آ ٹھہرے۔ اب تک چپ تھا، تم سے دور بھی تھا، کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ اب جو ملے ہو تو پھر ہر پل ہر لمحہ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں تم کون سا سحر ہو جو نگاہیں ملتے ہی دھڑکنیں تمہاری ہو گئی۔ اس کے کانوں سے لے کر گردن تک پر سانسوں کی تپش چھوڑتے ہوئے وہ بے خود سا ہوا دعا کا دل نارمل رفتار بھول گیا۔ شاکر ابھی نہیں، پلیز ابھی چھوڑو مجھے۔ بار بار اپنے گالوں پر سے اس کے ہونٹوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ گھبراہٹ اور شرم سے مسلسل خود کو چھڑوانے کے چکر میں تھی۔ اپنا تو بس ایک ہی فارمولا ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اس کے گالے پر اپنی داڑھی رگڑتے ہوئے اس کے گالوں پر ہلکے سے دانت گاڑ کر وہ شریر ہوا تو اس بار دعا نے دانت کچکچا کر اس کے پیروں پر اپنی ہیل والی جوتی ماری تھی۔ چوٹ کیا لگنی تھی، اس نے بس جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ دل کا سودا آپ کی انہی اداؤں پر تو ہی کیا ہے۔ گہری بھوری آنکھوں کی گرم آنچ دعا کی پلکیں بھلا کہاں ان آنکھوں کا سامنا کر سکتی تھیں۔ ابھی جھک کر وہ پھر سے کوئی شرارت کرتا کہ ایک دم سے وہ ایک قدم پیچھے کھسک گیا۔ جائیں پارٹی انجوائے کریں میڈم، ہم بھی آتے ہیں۔ پل میں موڈ بدل کر اس نے ایک نرمی سے اس کا گال تھپک کر کہا تو وہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر مڑی اور پھر ادھر رکی نہیں تھی۔ تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ دعا گئی تو شاکر نے تیز نگاہوں سے اپنے آس پاس کے جاسوس کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ اس کی جس نے خبردار کیا تھا کوئی تھا جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک منٹ بھی نہیں لگا وہ دبے پاؤں بھاگنے کی کوشش کرتے ایک نہیں دو جاسوس کو اپنی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ ان دونوں کی گردن جکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور بھوری آنکھیں سکیڑ کر انہیں گھورا تھا۔ تم دونوں ادھر کیا کر رہے ہو؟ فیصل اور سہیل نے فوری اپنی اپنی صورت پر بیچارگی والی معصومیت سجا لی تھی۔ وہ باس معصوم شکل بنا کر جلدی جلدی بہانہ سوچ ہی رہی تھے کہ جھوٹ بالکل نہیں سنوں گا، سچ سچ بتاؤ۔ آواز میں روب سموئی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں محبت جذبات بن کر مچل رہی تھی۔ خون میں جوش تھا، مگر دل و دماغ کہہ رہے تھے ابھی رشتوں کی صحیح پہچان بتا دینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ پرانے شاکر کے روپ میں ہی ان دونوں سے مخاطب تھا۔ ہم ویڈیو شوٹ کر رہے تھے، فوٹوز لے رہے تھے، سب کا پلس کی معلوم تھا جھوٹ پکڑا ہی جائے گا، اس لیے ڈھیٹ بننے کی سکھائی کی خاصیت پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں نے دانت نکالے۔ کیا شوٹ کیا تم دونوں نے؟ اس بار وہ ٹھٹکا، اس بار غصے سے گھورا تو جو کچھ بھی کیا قسم لے لیں باس آنکھیں بند کر کے کیے، ایک بار بھی آنکھیں نہیں کھولیں۔ فیصل نے باقاعدہ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر دکھایا بھی کہ کس طرح کی فوٹوز لی ہیں۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا اور پھر موبائل تو اپنے مجھے۔ شاکر نے مصنوعی خفگی سے ان دونوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا۔ وہ دونوں شرافت سے کھڑے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں شرارت جیسے بجلی بن کر چمک رہی تھی۔ شاکر نے ان کے موبائل پر آج کے سارے فوٹوز اور ویڈیوز چیک کی۔ اپنی اور دعا کے فوٹوز دیکھ کر گہری بھوری آنکھیں روشن سی ہوئیں۔ اس نے اپنی اور دعا کی فوٹوز اپنے موبائل پر سینڈ کیے، پھر ادھر سے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کا دیکھنا تھا ان دونوں نے بلا وجہ دانت نکالے۔ تم دونوں کا پرماننٹ علاج کرتا ہوں۔ دونوں ہاتھ بڑھا کر دونوں کی گردن پکڑی۔ فیصل اور سہیل نے کس کر آنکھیں بند کر لیا۔ معلوم تھا کہ وہ ان دونوں کا سر آپس میں ٹکرائے گا، مگر ان دونوں نے پٹ سے آنکھیں کھول دی جب شاکر نے باری باری دونوں کے سر چوم کر گردن چھوڑ دی تھی۔ باس طب یہ ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ دونوں اپنا اپنا سر کھجاتے ہوئے شاکر کو دیکھ کر بولے تھے۔ حیرت بجا تھی، وہ جتنا چاہتا مانتا تھا، غلط بات پر مکے مارنے والا بھی تھا، اور ایسا مظاہرہ ان دونوں کے حیران چہرے دیکھ کر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ آئندہ سے یہ حرکت کی نا تو اتنے ڈنڈے لگاؤں گا کہ فوٹوگرافی کا سارا نشہ اتر جائے گا۔ نرمی سے ان دونوں کو ڈانٹ کر وہ پھر سے اس طرف بڑھ چلا جدھر سے آیا تھا۔ فیصل اور سہیل نے ایک دوسرے کو دیکھا، انجان پن سے کاندھے چٹک کر پھر اس کے پیچھے دوڑے تھے۔
ادھر اب محفل عروج پر تھی۔ وجدان اور یزدان کو چھوڑ کر سبھی نثر اور انم کے پاس جمع تھے۔ نثر کے ساتھ انم کو بٹھا کر سعدیہ بیگم اور شانی رسمیں انجام دے رہی تھی۔ فیصل اور سہیل نے اپنے اپنے موبائل نکال لیے تھے۔ ہر طرف ہنسی کی آوازیں اور شوق جملے۔ نثر کچھ گھبرایا ہوا سا تھا اور مرتضیٰ کی چھیڑ چھاڑ اور بھی عروج پر تھی۔ ماما، آپ نے غور کیا؟ اپنی انو سے زیادہ نثر شرمایا گھبرایا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی رخصتی ہو رہی ہے۔ شانی کو پیچھے سے اپنی باہوں میں لیے ہوئے وہ ان کی ٹھوڑی کاندھے پر ٹیکے انم اور نثر کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں سب کی دبی دبی ہنسی گونجی، وہیں نثر نے بس اس فتنے کو گھورا تھا جس نے اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ تم نے اپنے نثر کا بنداس انداز دیکھا ہی کہاں ہے؟ کیوں سونی پارٹی والا حال بتا دیا جائے؟ یہ سنی تھا جو اپنی سونیا کے ساتھ کھڑا شوق ہوا نثر کا دل کے اپنا سر پیٹ لے۔ وہیں انم پہلی بار گھبرا کر سر جھکا کے شرم الگ محسوس ہوئی۔ ان تینوں نے اس کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ کیا کہتے ہو بلیو آئز، بتا دیں ہم؟ سونیا کے بغل میں کھڑی ساشا نے مانی خیزی سے سنی کو گھورتے ہوئے نثر کو چھیڑا تھا، مگر اس بار سعدیہ بیگم جھنجھلا گئی۔ اے بیٹا رہنے ہی دو، تم لوگوں کی باتوں کے چکر میں میں بار بار رسم بھول جاتی ہوں۔ اے مرتضیٰ، خبردار جب تم کچھ بولے، اور چھوڑو ماں کا پلو، جا کر اپنی بیوی کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ اس بار سعدیہ بیگم نے مصنوعی ڈانٹ کر مرتضیٰ کو پلا دی تھی۔ وہ بار بار ان سب کی باتوں اور ہنسنے سے ڈسٹرب ہوئے جا رہی تھی۔ دادی، ایسا آرڈر پہلے دیا ہوتا نا۔ مرتضیٰ اچھل کر شانی کو چھوڑ کر ہٹا اور دعا کے بغل میں صبا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے بس ناک چڑھا کر اسے دیکھا اور پھر سے دادی کی طرف دیکھنے لگی۔ اریبہ نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے واسق کو، پھر ایک دم سے اس نے واسق کا بازو تھام لیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کچھ بولے بغیر پھر سے سب کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ رسمیں چلتی رہیں، ساتھ ہی ہنسی مذاق بھی چلتا رہا تھا۔ یہ یزدان کدھر ہے؟ سمن نے بیٹھے بیٹھے بے قرار نگاہیں اٹھا کر سب کے چہرے میں اپنے محبوب کو ڈھونڈنا چاہا تھا۔ سمن کی نگاہیں بے سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک میز پر انم اور نثر کے ساتھ ہی سونیا بھی تھی، شانی اور وجدان صاحب بھی۔ دوسری میز پر سعدیہ بیگم اور اریبہ، دور ٹیبل کے پاس کھڑے مرتضیٰ، واسق، شاکر اور نیا چہرہ سنی بھی۔ فیصل اور سہیل بھی نظر آ رہے تھے، بس یزدان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی جی کہاں دیکھ رہی ہیں؟ ادھر دیکھیے۔ بھیا جی کیا کر رہے ہیں؟ اچانک سے صبا نے سمن کا کاندھا ہلا کر اسے ایک طرف کھڑے یزدان کی طرف اشارہ دیا۔ سمن نے فوری گردن موڑ کر ادھر دیکھا جدھر صبا نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے پیچھے اچھی خاصی دوری پر کھڑا تھا، تبھی اسے دکھائی نہیں دیا تھا۔ سمن کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹیں، یزدان کو نہیں، اس سے فاصلے پر کھڑی ساشا کو دیکھ کر۔ پہلی بار اس نے دیکھا تھا کہ یزدان کسی غیر لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ 2-4 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ بات کرتے ہوئے ڈائریکٹ ساشا کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، چہرہ بھی سخت اور سنجیدہ تھا، مگر سمن کے دل سے اس منظر سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ ادھر وہ ایک لفظ نگاہ کے منتظر بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر وہ بے اتنا بنا دوسری جانب متوجہ تھا۔ سمن کے سینے سے صرف دھواں نہیں اٹھ رہا تھا، وہ آنکھوں میں چنگاریاں بھرے ساشا کو گھور رہی تھی۔ لگتا ہے بھیا نے تمہارے لیے ایک ہیلپر کا بندوبست کر لیا۔ یہ صبا تھی جو سمن کی جلی بھنی شکل دیکھ کر مزے لینے کے لیے بولی تھی۔ دعا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیسی ہیلپر؟ دانت پر دانت رکھ کر سمن ساشا کو دیکھتے ہوئے 2 حرف چبا چبا کر پوری تقریب میں وہ سب سے لے کر اس سے بھی کٹا کٹا سا رہا تھا اور اب رہ کر اسے ہر طرف آگ ہی آگ اپنے چاروں طرف پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پرماننٹ والی ہیلپر، جسے شاید سوتن کہتے ہیں، صبا نے مزے سے کھاتے ہوئے بولا، مگر سمن نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے تاؤ سے گھورا۔ دعا کو بھی اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی، وہ بھی اسے گھور رہی تھی۔ تمہارے منہ میں نمک مرچ کڑوے کریلے سب ٹھوس جائیں، یہ کھا جو رہی ہو وہ تمہارا پیٹ خراب کرتے۔ سمن کا بچ نہیں چل رہا تھا صبا کو اٹھا کر پٹکتے یا اس چڑیل کو جو اس کے یزدان سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ شرم کرو، بھیا کے بارے میں ایسا کیسے سوچ لیا؟ بھیا کو تم جانتی نہیں، ان کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے تم نے؟ کوئی کام ہی ہوگا جو وہ ساشا سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ساتھ بیٹھی دعا کا تو پارا ہی چڑھ گیا، وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی اپنے بھیا کے لیے ایسے الفاظ چبا چبا کر کہتے ہوئے۔ وہ صبا کو ایک کچا چبا کر کھانے کے لیے گھورنے لگی تھی۔ صبا نے گردن گھما کر دونوں کو باری باری دیکھا، دونوں ہی اسے آج کچا چبا جائیں اس سے پہلے ہی معصوم بن گئی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، میرے بھیا ایسا کیوں کرنے لگے بھلا؟ اپنے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سے جا کر اپنی الفاظ سے وہ منحرف ہو گئی۔ دعا کے تنے نہ کوش ڈھیلے پڑے، مگر سمن کی تیوری ویسے ہی چڑھی رہی تھی۔ نہیں، اب اتنا غلط بھی نہیں لگ رہا، انہیں کب لڑکیوں سے کام پڑنے لگا ہے؟ مجھے دال میں کچھ کالا نیلا لگ رہا ہے۔ دیکھو کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں، 1 منٹ کے لیے بھی نگاہ نہیں ہٹا رہی میرے بادشاہ پر سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صبا کو گھور رہی تھی اور اسی کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے وہ یزدان کے ساتھ ساتھ ساشا کو بھی گھورے جا رہی تھی۔ دعا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور ساتھ میں صبا کو دانت کچا کر گھوری تھی، جس نے یہ سوچا چھوڑ دیا تھا۔ صبا اس کی گھوری کو نظر انداز کر کے سمن کے قریب کھسکی اور ہولے سے پھسپھسائی۔ مجھے لپس ریڈنگ آتی ہے، میں بتاؤں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سمن کے کان میں کی گئی پھسپھساہٹ اتنی اونچی تو ضرور تھی کہ جو دعا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ یہ ہنر تم میں کب سے آ گیا؟ وہ لگاتار اسے گھورے جا رہی تھی، جو اچھا بھلا سمن کو سیکھ پا کر کے مزے لینے والی تھی۔ بس ابھی سے برے دانت دعا کو دکھا کر وہ سمن کے قریب کھسکی۔ تم چپکی سی بیٹھی رہو، کوئی ضرورت نہیں اپنے بھیا کی چمچی بننے کی۔ دعا کے کچھ کہنے سے پہلے سمن نے اسے روب سے جھاڑ دیا تو وہ بس تعصب سے سر ہلا گئی۔ یہ پگلی سی اس کی بڑی بھابھی اب وہ خاموشی سے صبا کو دیکھ رہی تھی کہ بہت بڑی لپس ریڈر بننے کی کوشش کرتی، کبھی آنکھیں چھوٹی کر کے، کبھی منہ بنا کر ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو کہیں میں تیار ہوں، بس ٹائم بتا دیں۔ ساشا کی باتوں کے ترجمان بنی پوری سنجیدگی سے سمن کو اور بھی غصہ دلا رہی تھی۔ یزدان کیا کہہ رہے ہیں؟
کالی آنکھیں سگیڑ کر دانت پر دانت رکھ کر وہ یزدان کو گھور رہی تھی، جن کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ بھیا کے کون سمجھ سکتا ہے، ان کی چھوڑو، تم اپنی ہیلپر کی سنو۔ ایک ہاتھ سمن کے میز پر رکھے ہاتھ پر مار کر وہ پھر سے اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی تھی۔ دعا بس دانت پر دانت رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ جی، میں آپ کی بیوی کو بھی سنبھالوں گی، ڈونٹ وری، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ ماہر ریڈر بنی سمن کو بتائے جا رہی تھی۔ مجھے کیا پتہ نہیں چلے گا؟ سمن کو تب سچ مچ کا تاؤ آنے لگا۔ ابھی صبا کچھ کہتی کہ ان کے قریب چلے گئے شاکر کو دیکھ کر وہ چپ ہوئی تھی۔ جیسے ہی شاکر نے پہلے یزدان سے کچھ کہا، پھر ساشا سے، وہ فوری دعا کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ بھابھی جی، آپ کے حضرت بھی پہنچ گئے ہیں، کرو ریڈنگ۔ وہ شرارت سے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں نچاتے ہوئے دعا کو دیکھ رہی تھی۔ شوق سے اس نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی، مگر کنکھیوں سے وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ اب جلنے بھلنے کی باری دعا کی تھی۔ لو، اب میری ناند کی شوہر سے بھی چپک گئی۔ سمن کا تو بس نہیں چل رہا تھا یہاں سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچ کر اس کے وہ لتے لے ڈالے کہ آئندہ اس کے بادشاہ کو دیکھنے کے قابل ہی رہ نہ جائیں۔ ادھر صبا ہنوز ان دونوں کی حالت سے مزہ لیتے ہوئے اٹھ پٹانگ ترجمہ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ کہہ رہی ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کی مدد کروں گی۔ ادھر صبا زور و شور سے چالو تھی۔ اس بار دعا بے نیاز نہیں بن سکی تھی۔ گردن گھما کر ادھر دیکھا جدھر شاکر ساشا سے بڑی سنجیدگی سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ صبا کی اٹھ پٹانگ باتوں پر رتی بھر بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ جلن کا احساس آتا کہ سینے میں دھواں سے اٹھنے لگا تھا۔ میں آپ دونوں کے ساتھ مل کر کام کروں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ ادھر صبا اسے سنجیدگی سے اس دونوں کے چہرے کو چوری چوری دیکھتے ماہر لپس ریڈر بنی ہوئی بھی جمالوں کا کام کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی رنگت تب بدلی جب مرتضیٰ بھی وہاں آ کر ان میں شامل ہوا تھا۔ دعا تو اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی۔ ہاں ہاں، اب کرو لپس ریڈنگ، اب یہ چھوٹے بھیا سے کیا عہد و پیمان کر رہی ہے؟ دعا کا چڑھانا تھا کہ باوجود غصے کے سمن کو ہنسی آ گئی۔ صبا جو ماہر ریڈر بنی ہوئی تھی چند پل خچر ہوئی، پھر اس کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ اب تو دعا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ تینوں زور زور سے ہنسے جا رہی تھی اور ان سب سے کچھ دوری پر سعدیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی اریبہ بار بار ان کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ جاؤ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ میری بچی۔ انہوں نے اریبہ کی آنکھوں میں پلتی خواہش دیکھ کر بڑے پیار سے اسی کے سر کو چھوا تھا۔ پھر بھرے بھرے سراپے والی ان کی پوتی جس پر انہیں بہت پیار آ رہا تھا اور دنوں کے حساب سے وہ آج کچھ بدلی بدلی سی بھی لگ رہی تھی۔ عجیب سا لگے گا دادی، وہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھے میں ان میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے اریبہ کی آواز مدھم سی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جب تک انسان خود سے دوریاں بنائے رکھتا ہے دوسروں کو کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ تم سب سے گھل مل کر باتیں کرو، بس سب بھی تم سے ساری اجنبیت بھول جائیں گے۔ پیار سے سمجھا کر انہوں نے اس کا گال تھپکا، پھر وہی ہاتھ تھام کر وہ اٹھی۔ اریبہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ ہولے سے مسکرائی۔ پہلا قدم مشکل سے اٹھتا ہے، پھر قدم آسانی سے پڑنے لگتے ہیں، میرے ساتھ آؤ۔ اریبہ ان کی آنکھوں میں پیار دیکھتے ہوئے آہستہ سے اٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ تھام کر ادھر ہی چلی گئی جدھر وہ تینوں بیٹھی ہوئی ہنس رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کے ساتھ آئی، اریبہ کو دیکھا تو ہنسی روک کر بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے۔ اریبہ اکیلے بور ہو رہی ہے، میں ذرا شانی کو دیکھ لوں، سعدیہ بیگم نے پیار سے کہا اور وہی پڑی خالی کرسی پر اریبہ کو بٹھا کر وہ چلی گئی تھیں۔ ان تینوں نے اس کا خیر مقدم مسکراہٹ کے ساتھ دیا تو اریبہ بھی مسکرا دی۔ اریب، بڑی پیاری لگ رہی ہے تم، سمن نے پیار سے دیکھتے ہوئے اس کا گال بھی تھپکا تھا۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بدلے میں اریبہ نے بھی اس کی تعریف کی تھی، کسی بھی قسم کے تکلفات یا دکھاوے کے بغیر۔ سمن کے ساتھ ان دونوں نے بھی مسکرا کر دیکھا تھا۔ پھر جب باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اریبہ کو ایک پل کے لیے بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ ان میں گھل مل سی گئی تھی۔ پہلا قدم اٹھانے میں مشکل تھی، مگر پھر قدم آسانی سے اٹھنے لگتے ہیں، یہ بات ثابت ہو چکی تھی۔ رات سکوت اختیار کر گئی تو کمشنر وجدان کے بنگلے میں بھی ہنگامے سرد سے پڑ گئے۔ اب خاموشی سے چھا گئی تھی، سبھی تھک ہار کر اپنے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے، سوائے ایک شانی کو چھوڑ کر جو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ٹیبل پر چند گفٹس پھیلائے سب کی گفٹس الگ الگ کر رہی تھی۔ آج کی تقریب کی مناسبت سے انہوں نے نیگ میں سب کو گفٹس دینے کے لیے خریدا تھا۔ ایک ایک کر کے گفٹس دیکھتے ہوئے وہ ڈبے الگ کر رہی تھی۔ جب بھی اپنے پرانے بیڈ روم سے نکلتی دعا انہیں لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر قریب چلی آئی تھی۔ کیا کر رہی ہیں مما، ابھی کچھ رہ گیا ہے کیا؟ وہ حیرت سے پوچھتے ہوئے وہیں ان کے سامنے صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ شانی نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی دعا کو دیکھا۔ آج جب انہوں نے اپنی بیٹی کے سجے سورے مکمل روپ کو دیکھا، کتنی بار انہوں نے دل ہی دل میں اس کے نظر بد سے بچنے کی دعا کی تھی۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی دعا کا خوشی اور محبت کے رنگ سے ٹگمگا گیا حسین چہرہ انہیں کس قدر مطمئن کر چکا تھا۔ مہینوں پہلے کیے گئے وجدان کے فیصلے پر وہ اب دل و جان سے راضی تھی۔ وہ سچ کہتے تھے ان کی بیٹی کو بس شاکر عباس ہی ایسا خوش اور مطمئن رکھ سکتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں مما؟ اپنے چہرے پر جمی شانی کی نگاہوں سے دعا جھجک کر پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ ناراض نہیں رہی تھی، بات بھی کر لیتی تھی، لیکن ایک دوری اب بھی ان کے درمیان تھی جو دعا کو جھجک میں مبتلا کر دیتی تھی۔ گردن پر اب بھی ندامت کا ایک بوجھ تھا جو ان کی مرضی کے خلاف جا کر شاکر سے شادی کرنے کا تھا۔ شانی دعا کی جھجک پر محبت سے مسکرائی، سارے گفٹس ایک ہاتھ سے پرے کیا اور اپنی باہیں پھیلائیں۔ ادھر آؤ۔ دعا نے حیرت بھری خوشی سے اپنی مما کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں جھلملائیں اور وہ اپنی جگہ سے کھسک کر ان کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ میری گڑیا، اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ اس کا سر پڑتے محبت سے چوم رہی تھی۔ مہینوں کی اس دوریوں نے کیسے کیسے سینے میں زخم نہیں ڈالے تھے، آج ہر زخم معدوم ہونے لگے۔ دعا کس کر ان سے لپٹی جیسے ساری کائنات کی خوشیاں پا گئی تھی۔ کیا بات ہے، بڑا پیار لوٹایا جا رہا ہے بیٹی پر۔ وجدان صاحب کی آواز پر شانی اور دعا چونک کر الگ ہو گئیں۔ دونوں نے یہ سر گھما کر لاؤنج میں آ کر وجدان صاحب کی طرف دیکھا، ان کے پیچھے یزدان اور شاکر بھی تھے۔
آپ لوگوں کو آج رات سونا نہیں ہے کیا؟ انہوں نے اس بار شکایتی نگاہوں سے وجدان کے ساتھ ساتھ جیسان اور شاکر کی طرف دیکھا جن کے کام ہی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ سونا ہے، کیوں نہیں سونا ہے، کیا پتہ کل سے نیند نصیب ہو یا نہ نہیں ہو۔ وجدان صاحب مسکراتے ہوئے وہیں صوفے پر گر سے گئے تھے، تھکان سے وہ محسوس کر رہے تھے۔ ان کی بات کے اثر سے دعا نے صاف یزدان اور شاکر کے چہرے پر جاگ چکی پریشانی میں لپٹی سختی دیکھی تھی۔ کیا ہے وجی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ کر کے سب ٹھیک ہوا ہے اور آپ پھر سے ڈراؤنی باتیں کرنے لگے؟ انشاءاللہ اب میرے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ کیوں مصطفیٰ؟ شانی ان کی بات سے دہل سی گئی تھی، اس لیے برا مان کر کہتے ہوئے انہوں نے آخر میں یزدان سے تائید بھی لینی چاہی۔ یہ یقین تو وہی ان کو دے سکتی تھی۔ وہ بس ہولے سے مسکرایا، ہماری گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے بھی نہیں دوں گا، مضبوطی سے کہتے ہوئے وہ ایک دم سے مڑا اور بہت تیزی سے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شاکر نے بس اس کی پشت کو دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ دعا صوفے سے پٹ سے اٹھ کر وجدان صاحب والے صوفے کی پشت پر آ کر کھڑی ہو کر بولی، پپا آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، مگر ایسی ویسی باتیں نہیں کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہے مما کا دل چڑیا جیسا ہے۔ وہ ان کے سر میں انگلیوں کا مساج دیتے ہوئے مزاحیہ بولی تھی۔ وجدان ہنس دیے، شانی نے گھورا مگر شاکر نے چھیڑنا ضروری سمجھا۔ تمہارا دل تو شیرنی جیسا ہے، بس چپکلی چوہے اندھیرے کو چھوڑ کر باقی تم بہادروں کی رانی ہو۔ وہ بے ساختہ سے چڑھا کیا تھا، جہاں دعا نے اسے گھورا وہیں شانی اور وجدان نے اپنی اپنی مسکراہٹ دبا لی تھی۔ میری بیٹی میری شیرنی ہے شاکر صاحب، بس کچھ اپنی ماما پر چلی گئی ہے اس لیے ایسا ہے، ورنہ میری بیٹی جیسی بہادر بیٹی کسی کی نہیں ہے۔ وجدان صاحب نے اپنے بالوں میں لگاتار مساج دیتے دعا کا ہاتھ تھاما، اسے گھما کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ صوفے کے ہتھے پر بیٹھ کر ان کے گلے سے لپٹے تھی۔ دیکھ لیا، میری شیرنی ہونے کی تائید میرے پپا بھی کر رہے ہیں۔ اب تم نے مجھے چڑھایا تو میں پپا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ وجدان صاحب کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے اس نے سامنے کھڑے شاکر کو جیسے چڑھایا تھا۔ وجدان مسکرا دیے، شاکر نے بس دیکھ کر نگاہ موڑ لی۔ کوئی شکایت نہیں سنی جائے گی تمہاری۔ شاکر کے خلاف اپنے باپ بھائیوں سے شکایت کی تو مجھ سے مار کھانی ہے تمہیں۔ اس بار شانی نے پیار سے جو بیٹی کو ٹپٹ دیا، شاکر نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا، حیرت سے تو دعا اور وجدان نے بھی انہیں دیکھا۔ تم اس کی شکایت مجھ سے کر دینا، میرے لیے تم بھی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی طرح ہو۔ شاکر کا دیکھنا تھا کہ شانی نے مسکرا کر اس سے کہا تھا۔ شاکر سے کچھ بولا نہیں گیا، شانی اس سے مخاطب تھی، اسے بیٹے کا درجہ دے رہی تھی۔ یہ احساس تو برسوں کی ندامت کو دھو گیا تھا۔ وجدان اطمینان سے مسکرا دیے، دل سے یہ خلش بھی دور ہو گئی تھی۔ شاکر جاؤ آرام کر لو اور تم بھی جاؤ۔ انہوں نے ساکت کھڑے شاکر اور قریب بیٹھی دعا کا گال تھپک کر اس سے کہا تو وہ سر تائید میں ہلا کر اٹھ گئی۔ یہ تم دونوں کی گفٹس ہیں، ساتھ لے جاؤ۔ شانی نے ڈھیروں گفٹس میں سے ان دونوں کے لیے منتخب کیے گئے گفٹس دعا کی طرف بڑھا دیے۔ وہ خوشی خوشی ان کے ہاتھ سے گفٹس لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی جدھر شاکر بڑھ چکا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پیچھے اپنے بیڈ روم تک آئی تھی۔ آگے پیچھے دونوں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے تھے، ہاتھوں میں لیا ہوا گفٹس پیک سائڈ ٹیبل پر رکھ کر شاکر سے پہلے ہی وہ بیڈ پر دھم سے گرنے والے انداز میں گری تھی۔ اف، کتنی تھکان ہو گئی، ایک چھوٹا سا فنکشن اتنا تھکان دے گیا تو بڑا فنکشن ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ اپنی گردن ادھر ادھر گھماتے ہوئے وہ سچ مچ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اپنی شرٹ کے کف کھولتے ہوئے شاکر نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمام ہتھیاروں سے لیس قیامت خیز سراپا تنہائی اور سرور سب سرمست کرنے والے تھے، مگر آج وقت کو ان کا ملنا منظور نہیں تھا۔ اس نے ایک دم سے سر جھٹکا، کون سا باورچی اور ماسی والا کام تم کر کے بیٹھی ہو؟ بس یہاں سے وہاں تک گھومتی رہی تھی یا پھر بیٹھ کر بولتی ہنستی؟ ساری تھکان 1 کلو کی حساب والا پہنا گیا ڈریس یا پھر تھوپا گیا میک اپ ہے جس کی وجہ سے تمہیں تھکان ہو گئی ہے؟ اپنی شرٹ کی کف کھولتے ہوئے وہ اپنی مخصوص سٹائل میں بولا تھا۔ دعا اس کی لمبی چوڑی بکواس سے جل کر راکھ ہی ہو گئی تھی۔ وہ رومانٹک موڈ میں ہی اس کا محبوب شوہر رہ سکتا ہے، ورنہ باقی وقت تو بس اسے ہمیشہ اس کا خون ہی جلانا تھا۔ یہ کئی کلو والا ڈریس اور میک اپ بس تمہارے لیے کیا تھا، یہ نہیں کہ روم میں آ کر میری تعریف کرتے لگے میرا خون جلانے۔ غصے سے شکوہ بھی منہ سے نکل گیا۔ شاکر نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، کس بات کی تعریف کروں؟ یہ میک اپ کی تہ کی، ناک پر دھرے غصے کی، یا لپسٹک سے تھوپے لبوں کی؟ ایسی نقلی صورت کی مجھے جھوٹی تعریف نہیں آتی۔ منہ دھو کر آؤ تو شاید چند کلام نکل ہی جائیں۔ دل ہی دل میں دعا کے جلنے بھننے سے مزہ لیتے ہوئے وہ ہنوز اس موڈ میں تھا۔ کف کھل گئے تو وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، لیکن دعا سچ مچ کا غصہ ہو گئی۔ میرا کچھ بھی نکلی نہیں ہے، ایک بس ذرا سا میک اپ کیا اور تمہیں میں اچھی بھی نہیں لگی۔ ادھر لان میں جب سب تھے، سب کے آنے کا ڈر تھا تو بڑے رومانٹک بن گئے تھے، اور جب ہم بیڈ روم میں تنہا ہیں تو رومانٹک روح پرواز کر گئی۔ اتنی سی تعریف نہیں ہو سکتی تم سے؟ سر اٹھا کر ڈھیروں شکایت ہیزل بھوری آنکھوں میں بھرے باقاعدہ چٹکی بنا کر شاکر کو دکھایا بھی۔ وہ دل ہی دل میں خوب ہنسا۔ دل تو تعریف کرتے ہوئے نچھاور ہو جانا چاہتا تھا، مگر زبان کا کیا کرے جسے چڑھانے میں مزہ ملتا اور پھر اس کا بنتا بگڑتا حسین چہرہ جو آنکھوں کو تراوت بخش دیتا تھا۔ چلو اتنی سی تعریف کر دوں گا، لیکن پہلے سر دباؤ میرا۔ وہ بولتے ہوئے اس کے پاس ہی لیٹا اور زبردستی اپنا سر دعا کی گود میں بھی رکھ دیا۔ میں نہیں دبا رہی، اس نے ناک چڑھائی۔ آپ دبا نہیں رہی، میں دبا رہا ہوں۔ چلو شاباش، اپنے نازک مرمری لطیف مگر چڑیل جیسے ناخن والے ہاتھوں سے شروع ہو جاؤ۔ زبردستی اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر وہ آنکھیں موند گیا۔ صرف ہاتھوں کے لمس سے ہی روح تک میں سکون اتر گیا تھا۔ خود بھوت کے خاندانوں سے تعلق رکھتے اور مجھے کہا جا رہا ہے؟ دو بدو جواب دیتے ہوئے وہ سخت چڑی ہوئی تھی، مگر ہولے ہولے وہ اس کا سر بھی دبا رہی تھی، نرمی سے، محبت سے۔ بڑی شناسائی ہے تمہاری بھوتوں سے، لگتا ہے چڑیل سہیلیوں کے ساتھ کافی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آنکھیں بند تھی اور زبان تیار، مگر دل میں ٹھنڈک سے اترتی چون گھر کر رہی تھی۔ دل کا سکون تو بس اس کے قرب سے تھا۔ تمہاری بھی بڑی شناسائی لگتی ہے۔
وہ تو ہے. اب تک کتنی لڑکیوں سے شناسائی رہی ہے تمہاری؟ میں نے دیکھا تھا بہت باتیں ہو رہی تھی ساشا سے. آخرکار وہ ٹانکا نکالا جو دل میں گڑا ہوا تھا. شاکر نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا. کون کہتا ہے یہ جلن مرد پر الزام ہوتا ہے؟ یہ عورت کی بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اٹھ کر بیٹھ گیا. اب نگاہ دعا کی خفا آنکھوں میں دیکھا. انسان ہوں, اسی معاشرے میں رہتا ہوں, کسی نہ کسی مخالف صنف سے پالا پڑا ہی ہے. لیکن بس ایک بات کہوں گا جسے تمہیں تعمر شک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. صرف بولا نہیں, چہرہ بڑھا کر مدھم پڑ کے لپسٹک والی لبوں کا بوسہ لیا اور پھر پیچھے ہو گیا ان لمحوں میں جیسے کائنات کی حرکتیں بھی رک گئی تھیں. تمہاری جیسی میرے لیے کوئی اور نہیں. تم پہلی اور آخری ہو جس سے مجھے محبت ہے. میرا تم سے محبت اور عزت کا تعلق ہے. اس کے اظہار پر وہ کھل کر مسکرائی تھی. ساری ناراضگی پل میں اڑنچو ہو گئی. وہ جب پھول سا چہرہ کھلا, شاکر کا دل دھڑکا. پھر وہ نگاہیں پھیر کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گیا. کہاں جا رہے ہو؟ دعا اچانک پوچھ بیٹھی تو وہ جواب دیے بغیر خمیدہ ہوا. اس کی ہیزل بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی. میم صاحب, رات کا ہیرو ہوں تو کام پر جا رہا ہوں. آج تو نہ جاتے. وہ بے ساختہ بولی اور اپنی بات کی وجہ سے شاکر کی آنکھوں میں اترے رنگ سے بول کر سٹپٹا بھی گئی. میرا مطلب تھا کہ بھیا کے ساتھ جاؤ گے نا. نگاہیں چراتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھ جاتے کہ شاکر نے ایک انگلی اس کے کاندھے پر رکھی اور جو پیچھے کی طرف دھکا دیا وہ سیدھے سیدھے بستر پر گری تھی. وہ دونوں گھٹنے اس کے ارد گرد بستر پر رکھ کر اپنی ہتھیلیوں کو وہیں اس کے سائڈ پر ٹیک کر دعا کے چہرے پر جھکا. بات تو تم نے صحیح کی ہے. جانا تو مجھے باس کے ساتھ ہے. تو پھر اس کی آنکھوں سے لے کر باتوں میں چھلکتی معنی خیزی دعا کے چہرے کا رنگ فوری متغیر ہوا تھا. وہی تیز گلابی رنگ میں گھلی شرم کی لالی. پھر اس سوری روپ کو جاڑنے سے لے کر ہونٹوں تک سے سنوارنے تک میں کیا حرج ہے. لمحہ بلمحہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے دل نے مہلت ہی نہیں دی گریز کی. وہ جھکا اور ترستے لبوں کو لبوں سے جوڑ کر محبت کی کہانی سنانے لگا. کل رات سے زیادہ پرجوش, کل رات سے زیادہ سرکشی, اجازت کی بھی طلب اب دل میں نہیں جاگی تھی. وہ ڈھل رہا تھا سمندروں میں اور وہ قطرہ قطرہ بوند بن کر اس کے وجود میں گم ہو رہی تھی. ہر سو پھیلے ہوئے خوشبوؤں میں محبت کی خوشبو ہر شے میں سما چکی تھی. ڈھلتی ہوئی رات میں کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر خاموشی چھا چکی تھی. گھر کے سبھی افراد اپنے اپنے بیڈ روم میں جا چکے تھے. یہاں تک کہ لاؤنج میں بھی اب خاموشی چھا چکی تھی. آہستہ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے یزدان کے قدم دعا کے پرانے کمرے کی طرف تھے جدھر سمن تھی. کالی پینٹ پر منٹ کلر کی شرٹ پہنے, چہرے پر سنجیدگی اور ہاتھوں میں وہی کالا بیگ. وہ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ دیر اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا. ابھی وہ یہاں سے جانے میں آدھا گھنٹہ تھا. یزدان آہستہ آہستہ مگر مضبوط چال چلتا کمرے میں داخل ہو گیا. جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا, بیڈ پر بیٹھی سمن نے پلکیں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا. کالی نگاہیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں. دل سے دل کے تار ایک ساتھ گنگنائے لیکن ایک بے نیاز بن کر رائٹنگ ٹیبل کی طرف چلا گیا اور دوسرا منہ بنا کر پھر سے اپنے کام میں لگ گیا. وہ اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار رہی تھی. لباس تبدیل کر کے اس نے ڈھیلا ڈھالا فیروزی کرتا اور سفید پلازو پہن لیا تھا. چوڑیاں اتارتے ہوئے حسین چہرے پر جھنجھلاہٹ سی تھی. نہ جانے چوڑیاں سائز میں چھوٹی تھی یا پھر ہاتھوں میں ورم آ جانے کی وجہ سے اب اسے اتارنے میں دقت کا سامنا ہو رہا تھا. ایک تو چوڑیاں نہیں اتر رہی تھیں, اس پر سے اس کے بادشاہ صاحب اتنا تیار ویار ہو کر اس کی سوتن کالا بیگ میز پر رکھ کر لیپ ٹاپ نکال رہے تھے. یعنی یہاں صرف کام کرنے آئے ہیں. مجھے کیا کریں, بس کام. اس سے شادی کر لیں. بہت چل کر سوچتے ہوئے وہ اور بھی ناراضگی سے اپنا کام کرنے لگی. منہ سے کچھ نہیں کہنا ہے. ویسے بھی وہ اپنے بادشاہ صاحب سے اچھی خاصی ناراض تھی اور یہ جتا دینا ہے اسے. لیکن اپنی نگاہوں کا کیا کرتی جو بار بار سامنے موجود یزدان کی طرف اٹھ جاتی اور نئے سرے سے غصہ آ جاتا اور پھر اس کی چوڑیاں اتارنے کی کوشش میں اور بھی تیزی آ جاتی جس سے ان کا مدھم شور رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھے یزدان کو ضرور ڈسٹرب کر دیتا تھا. روح میں بس اسے محسوس کرتے ہوئے کام کرنے آیا تھا مگر سامنے بیٹھا محبوب اپنی تمام تر کشش سے اسے کھینچ رہا تھا. یزدان کو آج رہ کر کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا سمن کو نظر انداز کرنے میں. آج کی پوری تقریب میں اس نے یوں ہی دل پر قدم رکھ کر اسے نہ دیکھنے سے لے کر پاس نہ جانے تک کی کوششیں کی ہوئی تھیں. وہ سارا دھیان بس آنے والے کل میں لگانا چاہتا تھا. بس کل کے لیے اسے تیار ہونا تھا. سنی, ساشا اور سونیا کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا, پر اس کوشش میں محبوب کے ساتھ اب اپنے عشق کے بھی روٹنے کا مزہ میٹھی سی تیکھی سے جلن میں مبتلا کیے ہوئے تھی. لیکن اب وہ جو جا رہا تھا محبت کی مضبوطی سے قدم لڑکھڑا کرتے عشق کی طاقت اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی. ادھر سمن بھی جلی سلگی جا رہی تھی. سارے فنکشن میں اس نے محسوس کیا تھا کہ احسان اسے مسلسل نظر انداز کرنے پر لگا ہوا تھا. نہ اس کی طرف دیکھتا تھا, نہ اس نے سمن کو مخاطب کیا تھا. سارا ٹائم دور دور رہا تھا اور اس چڑیل سے باتیں بھی کی اور یہی بات سب سے زیادہ سمن کو جلن کڑن میں مبتلا کیے ہوئی تھی. سمجھتے کیا ہیں, مجھے دیکھیں گے نہیں تو میں جل بھی جاؤں گی. منہ میں بدبدا کر اس نے دانت بھی پیس لیے لیکن سینے میں اٹھتا دھواں اس کی بات پر اور بھی دھو کر سلگ گیا. کیا ہے, اب یہی ایک کام رہ گیا مجھے کرنے کو. وہ زور سے بول اٹھی اور اس بار جو ہاتھوں میں سے چوڑیاں نکالتے ہوئے کچھ زیادہ ہی زور لگا دیا. ہاتھ بستر پر رکھی بکیا اتاری گئی چوڑیوں سے جا لگا جس کے نتیجے میں چند چوڑیاں پھسل کر بیڈ سے پھسل کر نیچے فرش پر جا گری. جلتا رنگ سا مدھر شور. یزدان نے ایک دم سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا. واٹس گوئنگ آن ہیئر, یہ پوچھتے ہوئے اس نے بھوری آنکھیں سگیڑ کر سمن کے تپے جلے چہرے کی طرف بھی دیکھا لیکن ایک نظر نے واپس پلٹ کر آنے میں مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ سجی سمری مورت ہو یا سادگی میں ڈھلا تر و تازہ پھول, ہر روپ میں یزدان خانزادہ کی نگاہوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. نگاہیں بس اسے چوم لینے کو تڑپنے لگتی تھیں.
ہونا کیا ہے؟ میرا کلیجہ جل رہا ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ آپ کو کیا کریں اپنا کام، میں مروں یا جیوں؟ بہت چاہا زبان سے ایسے جملے نہ نکلیں، مگر یہ جو سینے میں جلن کا احساس تھا اس نے کوئی روک ٹوک قبول نہیں کی۔ لیکن اس کے تیش سے جواب دینے پر یزدان نے سختی سے اسے گھورا۔ لفظ مرنے جینے پر پڑنے والی سخت گھوری پر سمن نے جلدی سے اپنے چہرے پر معصومیت سجائی۔ سمن کی بچی، زبان سنبھال کر بول۔ خود کو ڈھانٹا اور معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا، وہ مجھے لگتا ہے کھانے کی وجہ سے کلیجے میں جلن ہو رہی ہے، پریگننسی کے ٹائم پر جیسی ہوتی ہے نا وہی ہو رہی ہے۔ صفائی دیتے ہوئے جبرن مسکرایا بھی گیا تو یزدان اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کے پاس آ گیا۔ بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ کہا تھا نا کہ کوئی مسالے والی چیز مت کھانا، مگر تم نہیں مانتی۔ اب ہونے لگی نا جلن، میں میڈیسن، اللہ کے واسطے رہنے دے کڑوی دوائیں۔ میں نے جھوٹ بولا، کوئی جلن ولن نہیں ہو رہی ہے مجھے۔ ایسے بیچ میں ہی روک کر وہ باقاعدہ ہاتھ چھوڑ کر عاجز سے بولی۔ دوائیاں کھا کر وہ اکتا چکی تھی۔ یزدان نے اس کے جھوٹ پر ہونٹ بھینچے۔ ڈرامے کی وجہ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے گھورنے لگا تو سمن پھر سے گڑبڑائی، مگر پھر بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی گردن اکھڑی۔ عشق کا دریا موجیں مار رہا تھا تو پھر کیسا ڈر؟ کرنا پڑا، مجھے نظر انداز کریں گے تو میرا کلیجہ ہی تو جلے گا نا، دھواں اٹھے گا، مرچیں لگیں گی اور… اچھا بس میں سمجھ گیا کیا ہوا گا۔ وہ آگے بولتی رہتی کہ اس نے سنجیدگی سے ٹوک کر سمن کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جب اتحاشا بولتی تو اس کے بنتے بگڑتے لبوں کی قاتلانہ حرکت یزدان کی کمزوری بن جاتے تھے۔ وہ ان لبوں سے دوریاں اختیار کرنے میں ناکام ہونے لگتا تھا، اس لیے ابھی بھی اسے ٹوکنا ضروری سمجھ کر اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے کی کوشش شروع کی تھی کہ میرے ہاتھ زخمی نہ کر دیجیے گا۔ سمن کا چہرہ کھل سا گیا تھا، ویسی ہی عنایتوں پر اپنا آپ قربان کر دینے کو مچل جاتی، مگر کیا کرتی؟ وہ دوریاں اب بھی فاصلوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یزدان خانزادہ اسے انوکھی سزا دے رہا تھا، قریب ہو کر بھی قریب نہیں ہوتا، خود بھی جل رہا تھا اور اسے بھی تپش میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے معاملے میں بے بس ہوں۔ ایک ایک چوڑیاں اتارتے ہوئے وہ عشق دریا یا چاہتوں کا خزانہ جو بھی تھا مثال محبت تھا۔ میرے معاملے میں کمزور و بے بس بھی ہے اور مجھے نظر انداز بھی کیا ہوا ہے۔ زبردست طریقے سے منہ بنا کر وہ جگمگاتی آنکھوں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو آنکھوں سے چوم رہی تھی۔ میں کبھی تمہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ اسی طرح سر جھکائے ہوئے وہ دل جمی سے اپنا کام انجام دے رہا تھا۔ جو کام سمن سے نہیں ہو رہا تھا وہ کام یزدان کے ہاتھ احتیاط میں محبت کی نرمی لپیٹے انجام دے رہے تھے۔ اچھا جی، سارے ٹائم مجھے دیکھا تک نہیں، میرے قریب بھی نہیں بھٹکے اور تو اور اس چڑیل سے بول کر میرا کلیجہ بھی جلایا سلگایا۔ آخر کب تک دل کی جلن برداشت ہوتی؟ دل میں سلگتا احساس دھواں بن کر منہ سے نکلا اور یزدان نے ایک ابرو اٹھائی۔ کون سی چڑیل؟ بھوری آنکھیں الجھی بھی، وہ اس کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ ایسی جلن سے کبھی پالا جو نہیں پڑا تھا۔ وہی چڑیل جس کا نام ساشا اور جو تاڑ کی طرح لمبی ہے اور موقع ملتا تو آپ کے گلے… 1 منٹ، یزدان نے تیزی سے روکا۔ What did you say؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسی فضول بات پر تو اسے غصہ ہی ہو جانا تھا۔ اس نے ڈانٹا تو سمن نے منہ بسول لیا۔ میری بات بکواس ہو گئی اور اس کی بات بہت اچھی لگ رہی تھی آپ کو؟ میں اتنا تیار ویار ہو کر آپ کی نگاہوں کے منتظر رہی، لیکن نہیں، دیکھنا تھا تو نہیں دیکھنا تھا۔ اس کے غصے کو کیا خاطر میں لانا تھا؟ لگاتار بولتے ہوئے اس کے لبوں کے ساتھ ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ ٹھیک ہے میں ذرا سی موٹی ہو گئی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے حسن میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ بولتے ہوئے گردن بھی اکڑی تھی۔ یزدان ٹھوڑی پر اپنی داڑھی کی ایک انگلی سے سلاتے ہوئے بس لگاتار اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہے مجھے نہیں دیکھنے کی؟ چلیں ابھی لگاتار دیکھیں مجھے، ایک بار بھی پلکیں مت جھپکیے گا۔ غصہ اتنا آیا کہ فوری کھسک کر اس کے قریب ہوئی، صرف قریب نہیں ہوئی تھی، اس کی شرٹ کے کالر کو جکڑ کر روب سے کہا۔ یزدان نے اپنے کالر پر رکھے ہاتھ کو دیکھا، پھر سمن کے چہرے کو۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم جیلس ہو گئی تھی؟ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرایا بھی۔ ہاں ہو رہی ہوں، بہت ہو رہی ہوں، تو کیا؟ اب اگر اس کے پاس ہی کیا میرے جیسے لڑکی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے آس پاس نظر بھی آئے تو نا؟ کالر کو اور بھی کس کر مٹھی میں جکڑے وہ اور بھی قریب ہوئی، اتنے قریب کہ وہ ذرا سی حرکت کرے اور اس کے لبوں کا دبوچ کر ان کی حرکتوں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لے، مگر وہ ذرا سا پیچھے ہو گیا۔ اچھا اتنی پوزیسو ہو گئی ہو میرے لیے؟ لیکن یاد کرو آج سے کچھ مہینے پہلے تم بڑی مہان بن کر مجھے تقسیم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ بھوری آنکھوں میں اگر محبت تھی تو اس دن کا کر بھی چھلک گیا تھا۔ کالی آنکھیں ندامت سے جھک جاتی، مگر وہ آج ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ کیا کوئی تبرک ہے جو میں سب میں تقسیم کرتی پھروں؟ بھول جائیں اس دن کے بعد۔ برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ ایک ہاتھ سے بڑے پیار سے اس کی داڑھی چھونے لگی۔ یہ انداز ہے دل ربائی، یہ دلکشی سمیٹے ہوئے محبت کا جتانا۔ وہ بے بس سا ہونے لگا، لیکن اتنی جلدی تو نہیں میں غلط بول گیا۔ تم تقسیم کہاں کر رہی تھی؟ تم تو مجھے دوسرے کو سونپ کر الگ ہو جانا چاہتی تھی۔ میرا چناؤ نہیں کیا تھا تم نے، کیا یہ بات میں بھول جاؤں؟ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھتا سنجیدہ تھا۔ سمن نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ اف، یہ شخص! آج پتہ چلا وہ جتنا مہربان اور عاشق ہے اتنا ضدی بھی، اور معاف تو وہ جلدی کرے گا بھی نہیں، مگر منانے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے پھر سے اس کے قریب کی سکائی، اتنے قریب کہ یزدان کی سانسیں اس کی سانسوں کی حدت محسوس کرنے لگی تھی۔ اچھا چھوڑے نا، رات گئی بات گئی، وہ تو بس بے وقوفی میں کر دی ہے ایسی بات، ورنہ بعد میں تو بہت پچھتائی۔ آپ کی آنکھیں کسی اور کی طرف اٹھی، میں برداشت نہیں کر سکتی۔
کو جا کے کہ آپ کو کسی اور کو سونپنا، پیار سے بولتے پہ وہ لگاتار اس کی داڑھی سے کو سہلاتی، کبھی گالوں پر ہتھیلی رکھ کر چھوتی۔ اس دوران وہ اپنے کام بے لگام دل کو سنبھالتا اسے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اور یہ شاید تم انم کا نکاح نثر کے ساتھ ہو گیا اس لیے کہہ رہی ہو؟ بری آنکھوں میں اتری سنجیدہ سختی، سمن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، قسم سے آپ میرا یقین کریں، جس دن آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اسی دن میں نے توبہ کر لی تھی۔ میں سچ میں ناشکری بن گئی تھی، آپ کی چاہتوں نے شاید مجھے پاگل کر دیا تھا۔ وہ ہاتھوں کو پیالے میں اس کا چہرہ بھر گئی، کالی آنکھیں بھیگی سی تھیں۔ یزدان، میرا یقین کر لیں، میں اسی رات بہت پچھتائی، دن رات آپ سے معافی مانگنے کے لیے تڑپی۔ آپ کی جدائی نے میرے دل کے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ میں زندہ تھی تو بس آپ کو دیکھنے کی آس میں۔ میرا سب کچھ آپ ہے، میری زندگی، میری خوشی، میں صرف آپ کو چن چکی اور ہمیشہ آپ ہی میری اولین ترجیح رہیں گے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آنکھیں والہانہ محبت سے لبریز تھیں۔ یزدان بس کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے آزاد کیا اور نگاہیں پھیر کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آرام کرو، میں کام سے جا رہا ہوں، شانی کو ادھر بھیجتا ہوں۔ سمن بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے جانے کیوں رونے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ہاں ہاں چلے جائیں، اسی ساشا کے پاس سے چلے جائیں، میری منت سماجت کیوں کر قبول ہوگی آپ کو؟ اسی کو سوتن بنا کر لے آئیں میری، تب آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک اترے گی، تب آپ کا بدلہ پورا ہوگا۔ غصے میں وہ دبا دبا سا چینخیں پڑی تھی، یا دل کا درد تھا جو پھوٹ پڑا تھا۔ یزدان بس کچھ دیر اسے گھورتا رہا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر ہولے سے مسکرایا، دوبارہ اس کے قریب بیٹھا اور سچ میں لے آؤں، تمہاری سوتن برداشت کر لو گی؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سمن کے دل پر ہاتھ ڈال چکا تھا۔ اس نے جبڑے بھینچے، چند سانسیں سینے تک کھینچی اور ایک دم سے اس کا کالر دبوچ کر شیرنی کی طرح غرائی۔ بدلہ لینا چاہتے ہیں نا آپ مجھ سے؟ میں نے آپ کے دل کو تڑپایا ہے نا، تو تڑپا لی اسی طرح میرے دل کو، مگر یاد رکھیے گا اس کے بعد یزدان خانزادہ کی عاشقی مجھے سونپنی ہوگی۔ یزدان بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا سوچ رہا تھا، وہ عاشق ہے اس کا، مدتوں اسی یقین سے اسے خود سے زیادہ چاہتی، پھر بھی وہ ایک بار ان دونوں کے بیچ ایک عورت لا رہی تھی۔ پہلی بار دل روندا تو دوسری عورت کے لیے، اب منا بھی رہی ہے تو دوسری عورت کو بیچ میں لا کر۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی یزدان خانزادہ عاشقی کے کس موڑ پر کھڑا ہے۔ اس کے لیے محبت، خواہش، طلب، نفس، سب کچھ بس اس کے ہونے سے جاگتے ہیں۔ وہ انہیں ہونٹوں کو پی کر زندہ ہے، وہ اسے ہی چاہ کر سانسیں لے رہا ہے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آزما لیں مجھے اسی طرح۔ سمن کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ ایک بار پھر اسے ناراض کر چکی تھی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ اسے یہ احساس دلائے، اس لیے بس گہری سانس بھری اور اتنا کہا، وقت آنے دو، یہ حوصلہ بھی دیکھ لیں گے۔ اپنے کالر کو نرمی سے چھڑا کر وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمن کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر لب تھر تھر آئے اور وہیں بستر پر گر کر تکیہ منہ پر رکھ گئی۔ یزدان نے ہونٹ بھینچے۔ رونا دھونا؟ کس نے کہا میں رو رہی ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ ڈانٹتا تکیہ منہ سے ہٹایا، تاؤ سے کہا اور پھر سے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ اس بار وہ نفی میں سر ہلا کر رائٹنگ ٹیبل تک گیا، اپنا کالا بیگ کاندھے پر رکھنے لگا تھا کہ عشق پیروں کی زنجیر بن گیا۔ اسی طرح اسے ناراض کر کے نہیں جا سکتا تھا۔ دو انگلیوں سے بھویں اکٹھے کر کے دبائی اور ایک بار پھر بیڈ کی طرف آ گیا۔ سمن جو تکیے کی جھری سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی، تکیہ اچھال کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی، لیکن اس حرکت سے پیٹ میں درد کی تیز لہر اٹھی تھی۔ درد تو اسے شام سے ہی ہو رہا تھا، مگر وہ برداشت کر رہی تھی۔ اب جو یہ حرکت کی تو منہ سے کراہ نکل گئی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، ایسے اٹھتے ہیں؟ وہ جیسے تڑپ کر اس کے قریب آیا، فوری اسے سنبھالا۔ سمن نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی چہرے پر درد کا احساس تھا۔ کوئی ٹھیک نہیں ہو، شانی کو بلاتا ہوں میں۔ کیسی ناراضگی، کیسی سنجیدگی، وہ سب بھول کر اس کے لیے فکر مند ہو کر لمحوں میں بولتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ سمن نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں موند لی تھی۔ رات سحر زدہ سی تھی اور چاند کی روشنیوں کے سائے ریشمی پردوں کی جھرمٹ سے ڈھانکتے چند دھڑکنوں کا شمار کر رہی تھی۔ نفاست سے سجے ہوئے کمرے میں سادگی بھی بھرپور جھلک دکھا رہی تھی۔ نثر کی خواہش کے مطابق کمرے کی سجاوٹ میں بس چند پھولوں کے گلدستے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو ہلچلیں تھی وہ سمٹ کر سکوت اختیار کر چکی تھی۔ کمرے کے اندر اب خاموشی تھی، یا بس بیڈ پر بیٹھی انم کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں پہنی گئی چوڑیوں کا شمار کرتے ہوئے سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ تم چینج نہیں کرو گی؟ واش روم سے نکلتے نثر کی آواز پر وہ چونک گئی، گردن موڑ کر ادھر دیکھا جدھر وہ بام سے گھریلو حلیے میں اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تھکان زیادہ ہے تو میں مدد کروں؟ واش روم تک لے جانے میں اتنا بھاری ڈریس پہن کر تم چل بھی نہیں پا رہی ہو۔ وہ بالوں کو رگڑتا بڑی سادگی سے اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انم کو غصہ دلا رہا تھا۔ اللہ، ایسا معصوم اور سیدھا شوہر بھی کسی کو نہ دے، وہ دل ہی دل میں سوچ کر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ زبان سے بھلے کچھ بولا نہیں، مگر وہ اسے گھور ضرور رہی تھی۔ اس کے اس طرح گھورنے پر نثر گڑبڑایا، پھر کاندھے جھٹک کر رخ موڑ گیا، بڑے اطمینان سے تولیہ جا کر اپنی جگہ رکھا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر انم کا پارا چڑھا جا رہا تھا۔ وہ اتنی دیر سے اس کی ہی منتظر ایسے سچ سنور کر بیٹھی تھی اور اسے اتنی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ چند جملے اس کی تعریف میں کچھ کہہ دے، مگر ادھر تو جیسے معصومیت کی انتہا تھی۔ وہ بس اپنے دلہا کو گھور رہی تھی جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ اچھی خاصی تھکن ہو گئی، یہ لوگ پتہ نہیں کیسے شادیوں کے فنکشن کو جھیل لیتے ہیں۔ بالوں کو سنوارتے ہوئے اچھے خاصے اکتائے انداز میں فرمایا گیا تو اس بار وہ چپ نہیں رہ سکی۔ اپنی جگہ کسی کو کرائے پر رکھ لیتے، وہ دولہے کی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔
بھرپور طنز پر نصر نے جھٹکے سے گردن موڑی. اور تھکان کس طرح ہو گئی تمہیں؟ آرام سے بس ادھر سے ادھر گھومتے رہے تھے. یہاں میں کلو کے حساب سے وزن لاد کر بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے بھی تو تھکان ہوئی ہے. میں تو گھنٹہ بھر نہا دھو کر آرام سے خود کو شیشے میں نہارتے ہوئے یہ شکایت تو نہیں کر رہی ہوں. وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے لگاتار بول رہی تھی. ناراضگی اس کے چہرے سے لے کر ہر انداز سے چھلک رہی تھی. نصر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کس بات پر اعتراض ہو گیا. تھکان کے ذکر پر, نہانے پر یا خود کو نہارنے پر. وہ ہولے سے مسکرایا, ہاتھ میں لیا ہیئر برش وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر ڈالا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کب کہا تم کلو کے حساب سے سٹی سمری اپنے روپ کی بجلیاں مجھ پر گرانے کی کوشش میں مصروف ہو؟ میں تو کہہ بھی رہا ہوں اگر میری مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں چینج کرنے میں. ویسے بھی کافی دقت ہو رہی ہے مجھے تم پر سے اپنا دھیان ہٹانے پر. راضی ہو تو کہو, تھکان اتارنے میں کوئی کوشش کر دوں. دھیمے دھیمے ٹھہر ٹھہر کر بولتی. اس کی آواز بھلے سنجیدہ تھی مگر نیلی آنکھوں میں ہلکی سی گھرمانچ کی تہہ دل میں تراتم برپا کر دینے والی تھی. انم جو سر اٹھا کر اسے دیکھے جا رہی تھی وہ سٹپٹا کر رہ گئی تھی. یعنی اتنی دیر سے بس اسے جلانے تپانے کے لیے سارے ڈرامے کیے جا رہے تھے. اب جو اس کی باتوں سے لے کر آنکھوں تک میں دیکھنا دشوار ہوا, سر بھی جھک گیا اور وہ خود میں سمٹ بھی گئی. نصر اس کے چہرے کے جادو میں پہلی بار ان انکہے جذبات سے آگاہ ہوا تھا. دل کی خواہش کہہ رہی تھی ہاتھ بڑھا کر اسے ایک بار چھو کر تو دیکھے, شاید ایک ہی لمحے سے ماضی کے درد سے نکال دے. یہ سوچنا تھا کہ دل پر کوئی زور نہیں رہا. وہ بے اختیار سا ہو کر وہیں انم کے سامنے بیٹھ گیا. دل کہہ رہا ہے یہ نئے احساسات کی کہانی تمہیں سنا دوں جو آج میرے سینے میں بسے درد کا رد و بدل بن کر تمہارے لیے جاگ رہا ہے. مدھم آواز میں بولتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر انم کی گود میں سمیٹے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. انم کی نگاہیں اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے چہرے تک پر آ کر رکی. کالی نگاہوں نے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹے پر مسکراہٹ رینگ گئی. بہت خوبصورت لگ رہی ہے تم, اتنی خوبصورت کہ پہلی بار تمہارے روپ نے مجھے نئے احساس سے روبرو کروا دیے. وہ احساس جس میں جلن بھی ہے, طلب بھی ہے. اس نے انم کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگا لیا. اس لمس کے احساس سے انم کے سارے وجود میں سحرن سے دوڑنے لگی تھی. گرم حدت سے رینگتی ہوئی دھڑکنوں میں شور برپا کر گئی. تمہارے ہاتھ بہت ملائم ہیں, ان میں کھلتی چوڑیوں کا شور اور میرا دیا گیا. وہ اس کی کلائیوں پر ہولے ہولے انگلیاں پھیرتا ہوا چونکا. انم کے ہاتھوں میں اس کا دیا گیا بریسلٹ نہیں تھا. نصر کی آنکھوں کے جذبات بدلے. اس بریسلٹ سے اس کی وابستگی سب سے جدا تھی. انم کو دیا تھا تو اس سے دلی وابستگی جڑی تھی. یہ یقین تھا وہ اس بریسلٹ کو کبھی خود سے جدا نہیں کرے گی. تم نے بریسلٹ کیوں اتار دیا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس نے آواز کو حد عقل نرم رکھا ہوا تھا مگر دل بے چین تھا. انم جیسے خوابوں کی دنیا سے جاگ اٹھی. نصر کو دیکھا, پھر اپنی کلائی کو, چہرے کا رنگ بدلا. یہ چند پل کے لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے. وجدان صاحب نے بریسلٹ مانگ کر نصر کو نہیں بتانے کا بولا تھا. اب کیا بہانہ کرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا ہوا, کوئی خاص بات؟ وہ انم کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا جو گھبرایا ہوا تھا. انم کے چہرے کا رنگ اور بدلا. نہیں کوئی خاص بات کیا ہوگی, بس آج کے لیے اتار دی ہے, میں کل مانگ کر پہن لوں گی. زبردستی مسکراتے ہوئے بولتے ہوئے گھبراہٹ بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لفظ مانگ لینے پر نصر چونکا. تم نے کسی کو وہ بریسلٹ دے دیا تھا؟ یہ پوچھتے ہوئے آنکھوں میں کچھ ایسی کیفیت بھی تھی جو انم کو پریشان کر گئی اور وہ اسے سچائی بتانے کا سوچ گئی. نصر مجھے وہ بریسلٹ بہت عزیز ہے مگر وہ پپا نے مجھ سے مانگ لیا. کہہ رہے تھے وہ ایسا ہی بریسلٹ خالہ کے لیے بنوانا چاہتے ہیں. اب میں ان کو منع تو نہیں کر سکتی تھی نا. جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے آخر میں بڑی معصومیت بھری بے بسی سے مجبوری بتائی. مگر نصر سادہ انسان تھا, بیوقوف نہیں. حالات اور تجربات کی بھٹی میں پکا ہوا ایک مضبوط اعصاب کا مالک. اس وقت اس کے سمجھو عقل کہتی تھی بات بالکل وہ نہیں تھی جو وجدان صاحب نے انم سے کہی تھی. بریسلٹ مانگنے کی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کب دیکھا تھا یہ بریسلٹ؟ چہرے پر سنجیدگی سی چھا گئی تھی اور نیلی آنکھوں پر پرسوچ تھی. اس دن ٹیرس پر جب میں کافی لے کر وہاں آئی تھی پپا نے میری کلائی پر دیکھا. وہ دیکھ کر اسے بری طرح چونکے تھے, بہت پریشان بھی لگے. لیکن یہ میری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. ادھر وہ نصر کے خیالات و الجھنوں سے بے خبر سادگی سے بتا رہی تھی. اب تو نصر کو یقین ہو گیا اس بریسلٹ کا راز ضرور وجدان صاحب جانتے ہیں. نصر کی سوچوں میں طوفان سا مڑنے لگا. اس کی شناخت کیا وجدان جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں اس کے ماں باپ کون ہیں؟ ایک کے بعد ایک سوالیہ نشان اس کی آنکھوں میں اترے اور اس کے دل کی دنیا میں اندر تک نئی آگ سلگا گئے. اس کے ماں باپ نے کیوں اسے چھوڑ دیا تھا؟ کیوں اس کی ماں نے اسے ایک انجان عورت کے حوالے کر دیا تھا؟ کیوں وہ زندگی بھر ترس زندگی گزار گیا؟ ان کی وجہ سے ہی بدترین زندگی اس کا نصیب بن گئی. برسوں اس آگ میں جل کر راکھ ہوا تھا. وہ دھیرے دھیرے اس کی نیلی آنکھوں کی رگیں سرخ ہونے لگی. کیا ہوا نصر؟ انم نے جو اس کے چہرے پر چھاتی سرخی کو دیکھا تو گھبرا کر پوچھ بیٹھی. اس نے جو اسے دیکھا تو خون ہوتی نگاہوں نے بے ساختہ انم کو پیٹھے کھسکنے پر مجبور کر دیا. آج میں چپ نہیں بیٹھوں گا. جبڑے بھینجے ہوئے بس اتنا کہا اور ایک جھٹکے سے بیڈ پر بیٹھ گیا. چند پل میں ہی وہ طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا تھا اور بیڈ پر بیٹھی انم حیران اور پریشان بس دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی. جی تو فرینڈز, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے